بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آج کا دن کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں دو موضوعات ہیں جن کو منتخب کیا ہے، پروگرام کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ایک موضوع پہ بات کریں گے، دوسرے حصے میں دوسرے موضوع پہ۔ مگر پہلے حصے میں جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس موضوع پہ جب بھی بات کی گئی ہے مجھے یہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے غیر ذمہ دار ہیں۔ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، میں صفائی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں صرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، بہت کم تعداد میں آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ اقلیت موجود ہے، اور ہمارا جو دین اسلام ہے وہ صرف اور صرف ہمیں پاکیزگی اور صفائی کے حوالے سے اتنی زیادہ اس میں ہدایات پیش کرتا ہے کہ ہمیں کہیں ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مگر افسوس کے ساتھ ہمارے ملک میں کہیں گٹر ابل رہے ہیں، کہیں نالوں سے گندگی غلاظت وہ باہر بستیوں میں جا رہی ہے، گلیاں بھری ہوئی ہیں، مطلب کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہر گلی میں، گھر کے باہر کوئی اٹھانے کا بندوبست نہیں ہے۔ اس طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ، اور اگر کسی سے بات کی جائے تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے یہ حکومت کا کام ہے، وہ کوڑا نہیں اٹھاتے، یہ نہیں کرتے، یہ صفائی نہیں کرتے۔ حکومت کی جانب سے صاف اور سرسبز پاکستان کی ایک مہم شروع ہو چکی ہے، اور اب سرسبز کب ہوگا؟ وہ پودے لگ رہے ہیں، وہ جب وقت لگے گا وہ بڑے ہوں گے اور یہ سارا کچھ چلتا رہے گا تو گرین پاکستان تو ہو جائے گا۔ مگر کلین کرنے کے لیے ہمارا ساتھ بہت ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے میں کچھ عرصہ پہلے میں یورپ گیا، ناروے میں، وہاں پہ اوسلو میں ایک فیشن شو تھا، تو وہ پاکستان کے کچھ لوگ تھے اور ان کی نمائندگی کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تو وہاں کا ٹرین سسٹم، لوکل ٹرانسپورٹ سسٹم، اور یہاں میں ان چیزوں کو بڑا انجوائے کرتا ہوتا ہوں۔ تو ایک جگہ میں ٹرین سے ہم اترے اور کوئی ہال تھا جہاں وہاں جانا تھا، تو راستے میں ہمیں کوئی 5-7 منٹ کی واک کرنا پڑی۔ اس واک کے دوران ہمیں ایک دو مطلب جو ٹاؤنز، مطلب جو آبادی تھی وہ بھی اس کو بھی کراس کرنا پڑا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک لوہے کا جنگلہ سا لگا ہوا تھا، ایک باڑ سی، تو وہ ایک بوڑھی سی عورت ہاتھ میں اس میں ایک تھیلی پکڑی ہوئی ہے، اور وہ ادھر جھاڑیاں یا جو درخت جو چھوٹے چھوٹے ٹہنیاں وغیرہ جو انہیں کاٹ رہی۔ اوکے، جیسے ہی میں گزرتا گیا میں لوگوں کو دیکھتا گیا، کوئی ایسے پانی سے وہ دھو رہا ہے، کسی نے وائپر پکڑا ہوا ہے، کسی نے جھاڑو پکڑا ہوا ہے، کسی نے ہاتھوں پہ گلوز ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ چن چن کے گھاس میں سے اور کونوں سے جو ہے نا وہ چیزیں نکال رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اتنے زیادہ صفائی کرنے والے یہ کیا ہے؟ اور مجھے پتہ چلا کہ یہ وہاں کے لوگ ہیں، اس محلے کے، اس علاقے کے، جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے مہینے میں ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر نکل کے صفائی کرنی ہے، اور سارے لوگ مل کے صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں، سب باہر آتے ہیں اور اپنی اپنی ڈیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ذمہ داریاں سونپتے ہیں اور صفائی شروع کر دیتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ باہر کے جو علاقے ہیں یہ اتنے چمک کیسے رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارے ہاں ہم لوگ شاید بالکل ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک اور چیز بھی ہے، انہیں کام کرنے کی عادت ہے، وہاں ملازم بہت مہنگے ہیں۔ ہم لوگ 2-2.5 ہزار روپے میں پورے مہینے کے لیے کوئی بھی ایک ماسی یا میڈ جو ہے وہ کام کرنے کے لیے گھر پہ رکھ لیتے ہیں جو صفائی کرتی رہتی ہے۔ ہمیں کام کرنے کی عادت ہی نہیں رہی ہے۔ ایک تھیلی گھر سے پکڑتے ہیں اور
ایک پلاٹ خالی جو ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے, ایک ڈبہ سا وہاں پھینکنی ہوتی ہے ہم نے, اور وہاں جا کے رکھتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. دور سے ایسے پھینک کے سپر سٹار کی جیکٹ کی طرح ہم نے وہ پھینکنے ہوتی تھیلی, راستے میں سارا کچرا کھل کے سائڈ پہ پڑا ہوتا. کچھ ذمہ دار تو ہمیں بھی ہونا پڑے گا. اور یقین مانیے یہ کچرا اٹھانے والے جن کو ہم ایک الگ سی نظر سے دیکھتے ہیں نا, یہ ہم کچرا پھینکنے والوں سے بہت بڑے ہیں. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ دوستوں کا ساتھ چاہیے ہوگا, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم بات کر رہے ہیں صفائی کے موضوع پہ. ملک بھر میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پہ ہمیں یہ کوڑا اور یہ گندگی ڈھونڈنے میں تھوڑی سی بھی دشواری پیش آئے. آپ اگر واقعی ایسے علاقے دیکھنا چاہتے ہیں, ایسی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس اس طرح کی ہزارہ آپشنز آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ اوکے ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. ہاں, اگر صاف ستھرے اور کوئی مثالی علاقے آپ نے دیکھنے ہیں تو اس کے لیے شاید آپ کو گھنٹوں سوچنا پڑ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں ہمیں کہاں ایسی جگہ ملے گی. آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, دونوں میرے مہمان سوشل ورکر ہیں, اور کیونکہ آج ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی کہ ہمیں شہریوں میں ذمہ داری نظر نہیں آتی, غیر ذمہ داری نظر آتی ہے, تو ذرا عام عوام کا اس میں کتنا ہاتھ ہے اور ان کو کس طرح ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے, اور حکومتی سطح پہ, ریاستی سطح پہ ایسے کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ جس سے عوام کا رویہ بالکل منفرد نظر آئے. میرے جو پہلے مہمان ہیں ان کا میں تعارف کرواؤں گا. یہ سوشل ورکر ہیں, عام آدمی ویلفیئر ایسوسیشن سے ان کا تعلق ہے. جناب ایاز میمن موتی والا صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, بہت چلا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے دوسرے مہمان یہ بھی ویسے ڈفرینٹ فیلڈز میں مہارت رکھتی ہیں, مگر آج ہمارے ساتھ سوشل ورکر کی حیثیت سے موجود ہیں سبین فاطمہ صاحبہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ہوں. گریٹ. اچھا یا سب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس میں عوام کس قدر قصوروار ہیں ہمارے ملک میں یہاں گندگی کی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اب تک ٹی وی کی اس کاوش کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں جو جب سے وجود میں آیا عوامی مسائل پر آواز کو بلند کرتا رہتا ہے. اس اشعار کے ساتھ, اس شعر کے ساتھ شروع کروں گا کہ زمین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ نشاں تو بنا لیتا ہے زمانہ. پاکستانیوں, پاکستان کو ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو زمین پہ نشاں کر دے. تو آج بدنصیبی سے 2018 جب دنیا چاند اور مریخ پہ پہنچ گئی تو آپ اور ہم بیٹھ کے صفائی اور کچرے پر بات کر رہے ہیں, کہ جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان صفائی نفس ایمانی کی بات کرتا ہے. قبرستان میں مردہ جو ہے وہ کچرا پروڈیوس نہیں کرتا. جہاں زندہ انسان ہوتے ہیں معاشرے میں, آزاد ریاست میں, وہاں پر کچرا ڈیفینیٹلی انسان ہی پروڈیوس کرتا ہے, جس کو ہم عوام کہتے ہیں. اب جب کچرا پروڈیوس ہو جائے تو اس کے بعد ریاستوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, 5 دنیا میں بنیادی حقوق اگر عوام کو دے دیے جائیں تو وہ ترقی کرتے ہیں, اور اس 5 بنیادی حقوق سے یا تو خوشحالی کی شمیں نکلتی ہیں یا بربادی کی. وہ 5 بنیادی حقوق کیا ہیں؟ صاف پانی, صحت, صفائی, تعلیم, روزگار. یہ 5 بنیادی حقوق کا جو اہم رکن ہے وہ ہے صفائی. یعنی دنیا میں کوئی ایسا ملک بتا دے جہاں پر ریاستیں صفائی نہ کرتی ہوں, عوام سے صفائی کراتی ہوں اور وہ معاشرے نے ترقی کی ہو. دنیا کا کوئی ایسا ملک بتا دے جہاں تعلیم نہ ہو اور وہاں پر تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی ترقی ہو. دنیا کا کوئی ایسا ملک بتا دے جس نے ترقی کی ہو لیکن عوام کو گندا پانی پلاتے ہوں. دنیا کا کوئی ایسا ملک بتا دے جہاں پر بے روزگاری بھی ہو, کام بھی نہ ہو, ایکسپورٹ بھی نہ ہو, ایجاد بھی نہ ہو. تو بیسک ہم نے 71 سالوں میں حکمرانوں کو اور سسٹم کو جتنا برا بھلا کہہ دیا, اتنے ہیں نہیں, کیونکہ ان سے یہ کام کروایا گیا. دیکھیں ہمارے یہاں پر سیاسی بات پر تو تجزیے ہوتے ہیں. نہیں تو دیکھیں بات یہ ہے, میں نے سوال یہ کیا تھا کہ کتنا قصوروار آپ عوام کو سمجھتے ہیں. ابھی آپ نے باہر کے ممالک کی بات کی کہ ایسی کوئی حکومت نہیں ہے جو عوام سے کام کروائے اور خود نہ کرے.
ایسی بات ہم نہیں کر رہے اب، کم از کم آج بھی ہمارے پاس ادارے تو موجود ہیں صفائی کرنے کے لیے، امپلائیز بھی اچھے خاصے ہیں جو سویپر ہیں، ٹھیک ہے وہ کم ہوں گے، ٹھیک ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے، مگر جتنی گندگی ہے اتنی نہیں ہونی چاہیے. عوام کا اپنا ہاتھ دیکھیے کہ مطلب ان کے اندر ایک وہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ آج اگر کسی نے کوئی پیکٹ بھی کھولا ہے، کوئی جوس کا ڈبہ بھی پیا ہے تو وہ سڑک پہ ایسے پھینکنے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی اس کے ذہن میں خیال تک نہیں آئے گا کہ میں سڑک کے بیچ میں اس طرح چیزیں پھینک رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کیا کہا 5 بنیادی حقوق جس میں تعلیم بھی آتی ہے. تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے. ریاست کی ذمہ داری کچرا اٹھانا ہے کیونکہ ہمارے کو 72,000 70,000 کروڑ کا قرض دار، ہمارے وسائل، ہمارا ایکسپورٹ ختم، ہمارے معدنی وسائل، یہ سب 71 سالوں میں جانے کے باوجود بھی صرف کچرے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ روڈ اسٹرکچر لے لیں وہ بھی تو گندگی کا ذمہ دار ہے، آپ نالوں کو لے لیں وہ بھی تو گندگی کا ذمہ دار ہے، آپ گٹروں کو لے لیں وہ بھی تو گندگی کا ذمہ دار ہے. تو صرف کچرا پھینکنا یہ ماحول کو گندا نہیں کر رہا. یعنی آپ نے 5 سال پرانی ایک رپورٹ کے 12,000 ٹن کچرا، ارے بھائی 12,000 ٹن کچرا اب نہیں رہا. کراچی میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ کچرا پروڈیوس ہو رہا ہے. لیکن ریاست ہماری کیونکہ ادارے کیوں ہیں صاحب نے کہ میں نے یہ اداروں سے کام لیا ہے. میں ابھی الیکشن میں کھڑا ہوا تو میں نے فریر تھانے کے ساتھ جو نالا ہے وہ نالے میں انتخابی آفس کھولا تو اگلے ہی دن وہاں پر دیوار بھی کھڑی ہو گئی اور صفائی شروع ہو گئی. میں نے لائٹ ہاؤس پر میں نے کچرا کنڈی فیسٹیول کیا، اندر کھانا کھایا تو وہ کچرا کنڈی صاف ہو گئی لکی اسٹار کی. تو میرا یہی سوال یہ ہے کہ ہمیں حقائق پہ جانا پڑے گا کہ بیسک اتنے تو یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں کہ جان بوجھ کے ماحول کو گندا کر رہے ہیں، سمندر کو برا کر رہے ہیں، ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ اس کے پیچھے حقائق یہ ہیں کہ کوئی صحت مند کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. وہ صحت مند کو اگر بیمار کرنا ہو، یعنی چائے کو روح افزا سے نہیں پکایا جاتا، تو اگر کسی صحت مند کو بیمار کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو بیمار کرنے کے لیے ماحول کو آلودہ گندگی، وہ گندگی کیا کرے گی؟ وہ مریض بن کے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ دوائیاں لکھے گا. وہ ایک صحت مند مریض بنا اور وہ صارف بن گیا ادویہ ساز کمپنیوں کا سرجیکل. عوام قصوروار ہیں یا نہیں؟ عوام قصوروار اس لیے نہیں ہے. عوام قصوروار نہیں ہے آپ کے؟ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں عوام قصوروار ہے اس لیے کہ ابھی ہم پروگرام سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے پہلے تو ہم فلیٹس کو روتے تھے کہ فلیٹس بنے ہوئے ہیں تو وہ اوپر سے کچرا آتا ہے لوگ پھینک دیتے ہیں. اب پورشن بن گئے. پورشن میں کیا ہو گیا ہے کہ اب 3 4 فلور کے پورشن بن گئے. اس میں سے آپ پورشن آپ نے بنا لی ہے، صحیح ہے، وہ بھی تو ہم لوگوں نے ہی بنائے نا پورشن. لیکن اس پورشن بنانے سے پہلے کیا ہم نے سیوریج کا لائن اپ کیا؟ کیا ہم نے اپنا جو ہم ارد گرد جو ماحول تھا اس میں دیکھا کہ کیا ہم اس کو پورشن کو افورڈ کر سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے؟ یہ ہماری کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے اپنی ذاتی طور پہ. میں ابھی ان سے یہی بات کر رہی تھی، یہ ہمارے اس چیز کی اویئرنیس لوگوں میں بھی نہیں ہے. جب تک لوگ خود میں اپنا گھر صاف رکھوں گی تو انڈرسٹوڈ ہے میں باہر بھی صفائی رکھوں گی. جب میں اپنا گھر ہی صاف نہیں رکھوں گی تو میں باہر کا ماحول صاف نہیں رکھ سکتی. کچرا اٹھائے گا کون؟ دیکھیں کچرا اٹھانے کی ڈالا ہے وہ خود اٹھائے گا. اگر ایک کچرا کنڈی تک پہنچ گیا، وہ کچرا کنڈی اول تو اب رہی نہیں، سویپر گلیوں میں آئیں گے نہیں، گٹروں کھولنے کے لیے ایک نظام نہیں ہے. تو یہ تمام ذمہ داریاں کس کی تھی؟ یعنی بلیو ایریا اسلام آباد یا وزیر اعظم کیا صرف پورے محلے میں اس کچرا کنڈی کے علاوہ وہ جو ایک خالی پلاٹ کسی بیچارے کا جس کو کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ کہیں گند نہیں ہوتا؟ دیکھیں کچرا کنڈیاں پہلے بیسک عوام کی ضمانت اور عوام کی پراپرٹی ہوا کرتی تھی پاکستان بننے کے بعد جب ڈی ایم سی اور کے ایم سی تھا. اب تو وہاں پر بلڈنگیں بن گئی اور اب دوسروں کے پلاٹ پر کچرا آ گیا. اگر کچرا اتنا میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کہیں کچرا نہیں ہوتا کیا؟ نہیں، عوامی شعور یہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ کچرا تو جہاں جناح روڈ پہ کچرا کیوں نہیں ہے؟ آئی چندری کا روڈ پہ کچرا کیوں نہیں ہے؟ گورنر ہاؤس باہر کے کچرا کیوں نہیں ہے؟ سندھ اسمبلی کے باہر کچرا کیوں نہیں ہے؟ آئی جی آفس میں کچرا کیوں نہیں ہے؟ گورنر ہاؤس میں کچرا کیوں نہیں ہے؟ ڈی ایچ اے میں کچرا کیوں نہیں ہے؟ کلفٹن میں کچرا کیوں نہیں ہے؟ ڈی ایچ اے میں بھی ہے، مثال دے رہا ہوں ہے. یہ جہاں جس قسم کے لوگ جہاں پہ رہتے ہیں، دیکھیں آپ کہہ رہے تھے عوام قصوروار نہیں ہے، عوام ذمہ دار ہیں اس بات کے. عوام کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور اس کے بعد ان کو اداروں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے کہ جناب یہ پڑا ہوا کیوں نہیں اٹھا رہے آپ یہاں سے آ کے. مگر آپ تو پہلے اٹھا کے وہاں تک کریں. ہم تو اپنے گھر سے کچرا خود نہیں اٹھاتے. ہم نے ایک میڈ رکھی ہوتی ہے، میڈ آگے کام کری ہوتی ہے 2,500-3,000 روپے میں. مطلب ہم تو خود ہر کام کے لیے تو ملازم ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں صرف خریدار ملک بن گیا ہے، اس لیے ہم ملازم دیکھتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں ترقی کی جانب گامزن نہیں کیا گیا. مجھے ایک شعبہ بتا دیں، صفائی تو ایک سیکٹر ہے، کوئی ایک مگر اس سیکٹر پہ آج بات کر رہے ہیں نا ہم یہی کہہ رہا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں ہم سب سیکٹر پہ بھی اگر پورے پاکستان کے لیے بات کریں کہ اگر پاکستان میں 5 بنیادی حقوق اور حکومتیں ڈالر کو 1 روپے کا کر دیتی اور پاکستان میں علمی شعور اتنا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ ہو کے دنیا کو ہم مال بیچ رہے ہوتے تو کیا ہم صفائی کے ٹاپک پہ آج بات کر رہے ہوتے؟ بیسک گٹر کے ڈھکن کا اٹھ جانا
وہ بھی گندگی کی ایک ضمانت ہے. جراثیم پروڈیوس کیا جا رہا ہے, جس طرح کیٹل فارم ہوتے ہیں اس طرح گندگی کو ہمیں مقدر بنایا گیا, نہ کہ ہماری یہ غلطی تھی کہ جی ہم نے گندگی جان بوجھ کے کی اور بیماروں کے ہاسپٹل میں جا کے قبر تک پہنچنے کے لیے راستہ بنایا. ہاں نہیں جان بوجھ کے نہیں, ہر قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہے. ابھی کچھ اگر باشعور لوگ جو ہیں ان کو آپ ایک جگہ پہ اکٹھا رہنے کو, جیسے کیمپنگ کے لیے فارنرز آتے ہیں, وہ یہاں پہ آ کر انہوں نے ایک پہاڑ پہ اگر کسی قدرتی جگہ پہ فطری خوبصورتی یہاں پہ وہاں کیمپنگ کی ہے, ایک ہفتے بعد وہ جائیں گے, سامان اٹھا کے جائیں گے اور بڑے منظم طریقے سے چلے جائیں گے. اسی طرح ہم میں سے اگر کچھ 10 لوگ جو ہیں وہ جا کے کیمپنگ کر کے آئیں گے ان جگہوں پہ, اور وہاں پہ کم از کم جب تک دوبارہ کوئی نہیں جائے گا پتہ چلے گا کہ یہاں کوئی آیا تھا اور آ کے رہ کے گیا, یا یہ جتنا گند پھیلا ہوا ہے اور جگہ جگہ انہوں نے برا حال کیا ہوا ہے. تو جو فطری حسن خراب نہیں کرنا چاہیے. جیسے ابھی اسلام آباد میں گورنر ہاؤس کھولا گیا, اس کے بعد آپ کھولنے کے بعد اس کا آپ حشر دیکھ لیں, وہ ہماری عوام ہی گئی تھی نا اس کے اندر دیکھنے کے لیے. جب وہ وہاں سے آئی تو آپ اس کا حال بھی دیکھ لیں کہ اس کا حال کیا کروایا گیا. اگر گورنر ہاؤس نے کروایا, گورنر ہاؤس میں جانے کے لیے یہ شرط رکھ دی جاتی کہ جی یہاں پر اندر موبائل فون کے علاوہ باقی کوئی بھی تھیلیاں, شوپر, کچرے لانا منع ہے. آپ انسان جو آ رہا ہے وہ زندہ ہے اور وہ کھا پی کے آتا ہے. مطلب کس حد تک اویئرنیس دیں گے. اچھا دیکھیں بات سنیں آپ, پھر اب کہہ رہے ہیں یہ سی ویو پہ جو گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہے وہ ریت ایسی ہے کہ آپ وہاں پہ اس میں پاؤں نہیں رکھ سکتے. آپ اس کو نیچے کھودنے کی کوشش کریں, آپ کو فٹوں تک نیچے تھیلیاں اور گندگی کی جنہیں چیزیں وہ دبی ہوئی نظر آئیں گی. تو وہ بھی کروایا جا رہا ہے کوئی ایسی, اگر ریاست خود کر رہی ہے. اگر ریاست دیکھیں عوام تو کچرا پھینکے گی, اگر عوام نہیں پھینکے گی. اچھا سی ویو بھی 2 حصوں میں, سی ویو پہ سی ویو میں 2 حصوں میں جو حصہ جو آپ کو بہتر لگتا ہے نا, سی ویو ایک کنٹونمنٹ کا ہے اور ایک سی ویو جو سی ویو کی دریا کی پٹی ہے وہ اس طرف کی ابن قاسم پارک کی وہ KMC کی ہے. آپ دونوں جگہ جا کے دونوں حصوں کی بات کر لیں, جو حصہ آپ کو اچھا لگتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ڈی ایچ اے میں جو آتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. باہر ڈسٹ بن کے جو باکسز لگے وہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اچھا سی ویو پر جو آپ بات کر رہے ہیں تو سی ویو پر DHA اور کلفٹن کا جتنا گندا پانی ہے گھروں کا وہ سارا سمندر میں بہایا جا رہا ہے. میں کچرے کی بات کر رہا ہوں, آپ مجھے ادھر سے گھما کے دوسری طرف لے کے آ رہے ہیں. اچھا کچرے سے مراد شوپر ہے. اس وقت میں وہ کوڑا کرکٹ کی بات کر رہا ہوں جو عوام پھینکتی ہے, جو عوام پھینکتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا ہمیں آج عوام کی غلطیوں پہ بات کرنی ہے, ریاست کی سطح پر مجھے اپنی غلطیوں پہ بات کرنی ہے. آپ کو اداروں کو غلط کہنا ہے. میری اپنی غلطیاں تو یہ ہیں کہ پاکستان آزاد ہوا. اپنا دیکھیں فرد, معاشرہ جو ہے نا ایک فرد سے بنتا ہے. میں معاشرے کا فرد ہوں, میں اگر معاشرے کو صحیح کرنا چاہتا ہوں تو مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہے. میں اس بیسک اصول کے تحت زندگی گزار رہا ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں کراچی سے. جی ریاض خان صاحب کیا فرمائیں گے؟ آج آپ بہت اچھا لے کے آئے. کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کچروں کے ڈھیر کا ہے. تو کچرے کے ڈھیر کیوں ہیں اس کے بارے میں مجھے 1-2 منٹ دیجیے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ میں پبلک کا آدمی ہوں اور مجھے سب سے پہلے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے. میرے گھر کا جو کچرا ہے وہ آیا کس جگہ پہ پھینکنا ہے, یا کوئی جو بندہ آتا ہے اس پراپر اس آدمی کو دینا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کسی ادارے پہ نہیں جائیں گے, ہم پہلے اپنے پہ جائیں گے, کیونکہ جب تک ہم کلین نہیں چاہیں گے کبھی بھی یہ ملک صاف نہیں ہو سکتا. ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. فرسٹلی یہ کہ پلاسٹک کی تھیلیوں کو ہم استعمال کرنا چھوڑ دیں. پلاسٹک کی تھیلیاں جو ہے وہ مضر صحت بھی ہیں اور وہ ساری زندگی میں کہہ رہا ہوں کہ 10-20 سال وہ ختم بھی نہیں ہوتی. اگر اسے زمین میں بھی دفنا دیں تب بھی نہیں ختم ہوتی. تو آپ جب کچرا اٹھائیں تو اپنے گھر کا کچرا پراپر ایک باکس ہو یا کوئی بالٹی ہو یا کوئی ڈبہ ہو اس میں رکھیں. صبح آپ کے پاس بندہ ہے وہ 150-200 روپے لیتا ہے, یعنی پر ڈے 10 روپے بھی نہیں پڑتا آپ کو. وہ اپنی گاڑی میں آپ تو انہوں نے چینجی رکشے ٹائپ کے لے لیے, اس میں رکھتے ہیں, وہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں ایک مین پوائنٹ پہ. وہ مین پوائنٹ پہ وہاں جمع ہوتا ہے, وہاں سے ایک شاول آتا ہے, ڈمپر آتا ہے, لے جاتا ہے. لیکن اب میں حکومت کی طرف آؤں گا. اچھا ایک اور چیز کہ ہمارے ان لوگوں سے التماس ہے کہ میں اکثر ہمارے گراؤنڈز میں وہ چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھتے نہیں اور گراؤنڈ کے اندر کچرا پھینک دیتے ہیں. تو آپ کے چینل کے توسل سے کہ بھائی خدا را پلے گراؤنڈز میں تو نہ پھینکے نا جی, یہ تو کہیں پہ بھی پھینکنا غلط ہے, لیکن پلینگ گراؤنڈ میں پھینک کے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. سیکنڈلی یہ حکومت پاکستان سے حکومت کے عوام ان سے اپیل کرتی ہے کہ جس طریقے سے باہر یورپ میں یا باہر ملکوں میں ان کچروں سے کچھ فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں, کچھ بنایا جاتا ہے, تو یہ اگر کر لیا جائے تو بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ تعالی جو جگہ جگہ پہ
कचरा है। हम एक दिन इसी अब तक के चैनल पे आपके प्रोग्राम में प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह कि कराची में कचरा कुंडियां है ही नहीं, कहीं पे कचरा नजर ही नहीं आ रहा। ठीक हो गया, जब ठीक हो कचरे गया। से काम होगा, लोग इसको ढूंढेंगे, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान साफ और सुथरा रहेगा। इस नारे के साथ शाद रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सबीन जी। इन्होंने अभी बात की ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ जो हैं, जो शॉपिंग बैग्स हैं, हम ये माहौल को किस तरह आलूदा करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि प्लास्टिक के जो शॉपर हैं, आप उसको कितना भी डंप कर दें, कितना भी दफना दें, वो आफ्टर ऑल जब आप उसको सर्च करने पे आएंगे तो वो निकल के बाहर आएगा। जैसे बाहर मुल्क की बात करते हैं, हम हर चीज़ में बाहर मुल्क को फॉलो करते हैं, वही कुछ चीज़ें फॉलो करें भी ना। आपने जैसे प्लास्टिक के बैग ये कह रहे हैं आप, कागज़ के जो बैग हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, पानी से ख़त्म हो जाते हैं, अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद हम उसको ख़त्म कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। और पता है पहले हम यहाँ पे वो टोकरियाँ लेके जाया करते थे, वो मैंने खुद गोश्त देखा है। जो गोश्त जो हम खरीदते थे, हमें मुझे याद है कि गोश्त भी अखबार के अंदर दिया जाता था। अब तो हर चीज़ जो है प्लास्टिक की थैली के अंदर आती है और प्लास्टिक की थैली में चीज़ें परचेज होती हैं। बड़ी बड़ी ब्रांडेड आप जगहों पे चले जाएं, आपको वो जो कागज़ के बैग हैं, जो गत्ते के बैग कहलाते हैं, वही इस्तेमाल होते हैं। ये हम लोगों ने इसको इतना क्योंकि हमें तो अवेयरनेस ही नहीं है ना असल में। हम तो दही भी लेने जाते कहते हैं शॉपर डबल करी भाई। हाँ। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ हमें जो है ना वो थैली में चाहिए, थैली में चाहिए होती है। वरना पहले निहारी हो गई, मैं मतलब वो सारी चीज़ें मेरे जहन में है कि निहारी हम लेने जाते थे तो मिट्टी का एक प्याला होता था जिसमें हम निहारी लेते थे। दूध लेने जा रहे हैं तो वो बाल्टी होती थी स्टील की हमारे पास, घर से बर्तन लेके जाते थे। वो चीज़ें सारी खत्म होंगी तो कचरा तो बढ़ेगा ही, वो तो कचरा तो बढ़ना है। जब वो कचरा बढ़ेगा तो वो ख़त्म कैसे होगा? तो इंसान ने ये प्लास्टिक की थैलियों को अपने लिए मुश्किल बना लिया। जी हाँ, उसके बाद अब देखें कि जितने दरख्त हैं वहाँ पे ये फंसे होते हैं, ये सारे प्लास्टिक के बैग्स। जी हाँ, समंदर में जितने समंदरी हयात हैं, आबी हयात, उनके लिए जो है वो एक हमने मुश्किल एक पैदा कर दी। वो इतने ज़्यादा कछुए और मछलियाँ और भी जानवर जो हैं, जितने भी आबी हयात, वो मुतासिर होते हैं। और कभी ऐसे जो है ना वो जानवर, आप ऐसे मतलब जो जानदार हमें साहिल पे मरे हुए मिलते हैं ना, जब शॉपर लिपटा हुआ होता है तो कितना दुख होता है। और उस वक्त हमें अपनी ये जो तरक्की और हमें ये सारा कुछ जो है ना बड़ा एक अजीब सा और बहुत छोटा सा महसूस होता है जब इस तरह किसी को देखते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचाते हुए। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, इसके लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? क्या इनको सही तरह ठिकाने लगाना चाहिए या फिर इदारा आए और आके पूछे कि आपने जो सुबह शॉपर इस्तेमाल किया था वो थैली की बात की, तो दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो जाती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बाद भी बाकी रहती है, जैसे हड्डियाँ, जैसे गोल्ड, सोना। इसी तरह से प्लास्टिक एक धातु है, एक मटेरियल है, और वो मटेरियल ऐसा है कि जो प्लास्टिक के दाने से प्रोड्यूस होता है। वो वजूद में थैली प्लास्टिक के दाने से आती है। उससे लॉसेस सिर्फ उस वक्त हमें नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, हमारे ड्रेन सिस्टम को, हमारे सेवरेज के निज़ाम को, हमारे इलाकाई निज़ाम को, हमारे हुस्न को, हमारी खूबसूरती को। जब आपने बड़ी खूबसूरत बात याद दिलाई, जब हम छोटे थे हमारी वालदा एक बुनी हुई रस्सियों से एक थैली ले जाया करती थी, वही जाती थी, वही आती थी। वो ट्रेंड, वो सकाफत अब ख़त्म हो गई। ये जो प्लास्टिक बैग हमें दिया गया, फर्ज कर लें कि हमारे यहाँ जो कच्ची आबादियाँ हैं, कोरंगी है, औरंगी टाउन है, सोचे समझे प्लानिंग के तहत दिया गया। ये प्लान अगर ये ना होता, फर्ज कर लें कि अगर एक पान की शॉप पर शराब नहीं मिलती तो ये रियासत और कानून और वतन के अंदर उस पर पाबंदी आई दे कि वो ना रखे, लेकिन पान छालिया गुटखा सिगरेट मिल रही है जबकि उस पर लिखा ठीक है सर। लेकिन अगर सोची समझी प्लानिंग के तहत सर मुझे एक ब्रेक दी गई सर, मैं वो ब्रेक लेकर अगर प्लास्टिक की थैली मुझ तक पहुंचेगी नहीं तो मेरे ख्याल में फिर ना होता। ये सब बिजनेस है, धंधा। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं सफाई के मौजू पे। पाकिस्तान भर में सफाई का वो मेयार हमें नहीं मिलता जो पाकिस्तान से बाहर हमें देखने को मिलता है, और इस गंदगी की वजह से हम बहुत सारी और परेशानियां भी अपने गले लगाते हैं, जिससे हमारे बच्चे भी मुतासिर होते हैं। और ये हर
موسم کے بدلنے کے علاوہ جو ہمیں ڈفرینٹ وائرسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وائرل ڈیزیزز جو بھی ہوتی ہیں, وہ اس کے پیچھے بھی ایک جو وجہ ہے, بہت بڑی وجہ, وہ یہ کچرے کے ڈھیر اور ہر جگہ گندگی کا ہونا ہے. اچھا یا صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہم عوام جو ہیں وہ اپنے تئیں جب کچرے کو آگ لگا دیتے ہیں تو اس سے کتنے نقصان پیدا ہوتے ہیں؟ بیسک کچرے کے ہونے سے اگر کوئی قوم مر جاتی تو پھر سویپر سارے مر چکے ہوتے. اصل جو نقصان ہے, اب آپ آئے پوائنٹ کی طرف, کہ کچرے کے ڈھیر پہ جو آگ لگتی ہے, وہ آگ سے جو دھواں اٹھتا ہے, وہ کچرا تو اپنے مقام پہ پڑا ہوتا ہے, لیکن 2 میل دور تک جب وہ کھلی کھڑکی سے گھر میں جا کر بچوں کو وائرل اٹیک یا کوئی بیماری کی صورت اختیار کروا دیتا ہے, تو بیسک وہ کچرے کو آگ, پھر میں یہی کہوں گا کہ کہا جائے گا کہ جی عوام نے لگائی, اور میں کہتا ہوں یہ کہہ دو کہ نہ جانے کس نے لگائی, لیکن جس نے بھی لگائی وہ دھواں 2 میل دور جا کر لوگوں کو بیمار کرتا ہے. ایک بیمار قوم سے فائدہ کس کو ہے؟ کچرے سے فائدہ کس کو ہے؟ بیمار قوم ہو جانے سے فوائد کس کو ہیں؟ اس پہ تجزیہ نہیں ہو رہا نا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید دیکھنے, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اپنے عبادت کو یہ جانتا ہوں, میں اگر کہوں تو جی کہوں عوام بری عوام, میں کہہ رہا ہوں عوام کو ریاست کی ذمہ داری تھی $1 کر کے تعلیم دے کے, صحت دے کے, صفائی دے کے. $1 کیسے کر دیں؟ مجھے اب دیکھیں, آپ وہ عجیب سی نا وہ ایک, اب مجھے بتائیں آپ کے پاس ایسا کوئی فارمولہ ہے کہ ڈالر $1 کا ہو سکتا ہے؟ تو آپ پلیز بتائیے. آپ چھوڑ دیجئے سارے کام, ذرا یہ طریقہ کار سنیے گا. منتخب کر دیتے سر ہیں. ایک منٹ 1947 جو پاکستان آزاد ہوا $2.75. 1948 قائد اعظم محمد علی جناح زیارت سے واپسی ماڑی پور روڈ پر وزیر منشر پر ان کی ہائی روف خراب ہو گئی, جس میں ایمبولینس $3.30. سنیں اس وقت 1948 $3.30 کو $1 کرنا آسان تھا, یا $138 کو $1. ابھی کی بات کریں, آپ وہ چھوڑ دیں, میں باپ دادا کی بات اچھا نہیں کر چلے, رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آج پاکستان پھر قائد اعظم کی سرپرستی اور سربراہی میں آزاد ہو جاتا ہے, اور ہمیں آج کی تاریخ میں $138 ملا, اور ہماری قوم میں تعلیم بھی نہیں ہے, شعور بھی نہیں ہے. اب اگر کسی بھی معاشرے کے روپے کو مضبوط کرنا ہے تو ہمارے سب سے پہلے جو ہماری سیاحت پہ کام آرام سے کیا جا سکتا ہے. آپ عمران خان صاحب سے زیادہ کام کر رہے ہیں. عمران خان اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, مطلب وہ کام کر رہے ہیں نا اس ٹاپک پہ. مجھے دیکھیں, ہمیں بحث برائے بحث نہیں, ہمیں اچھا ہم جب $200 ہوگا پھر ہم بیٹھے ہوئے بولیں گے $200 کو $1 کیسے کریں, $300 ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب بات کی تو سیاحت, آپ مجھے $1 کر کے دکھائیں اس کا. سر آپ نے کہا ٹورزم آزاد ریاست میں دنیا میں ملیشیا کو لے لیں, ترکی کو لے لیں, یورپ کو لے لیں, دبئی کو لے لیں, سعودیہ کو لے لیں, سب ٹورزم سے. ٹورزم کے علاوہ ہماری مدنیات, دنیا میں سب سے زیادہ سونا پاکستان کی سرزمین پہ پایا جاتا ہے, وہ مدنیات کہاں جا رہی ہیں؟ ہمارے یہاں پر جتنا اوورسیز ساری چیزیں اقتدار میں آنے سے پہلے تو ہمیں نظر آتی ہیں, جو سر پھر اس کا مطلب ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد جب آپ کو سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا, تو آپ کہیں بھول جاتے ہیں کہ شاید ایسی. تو سر پھر یہ کوئی تو ہے نا جو اسکرپٹ 71 سالوں سے کر رہا ہے کہ $300 اور $400 ہو جائے, تو اب آ جاتے ہیں صفائی پر. کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے صفائی بہت ضروری ہے, لیکن گندگی کوئی شخص خود سے نہیں چاہتا. یہ گندگی کیوں ہے اس پر آپ بحث کر لیں. اگر آپ کہتے ہیں اسی پہ کر رہا ہوں, وہی میں سوال شروع بھی یہاں سے. اچھا, عوام کچرا پھینکتی ہے, عوام کچرا پھینکتی ہے, 13,000 ٹن کچرا اٹھانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ٹھیک ہے. پاکستان میں کچرے کے لیے ہمارے KMC DMC اور پاکستان کے الگ الگ ادارے موجود ہیں. ہمارے ادارے زندہ ہیں, ہمارا روپیہ دن بدن گر رہا ہے, اور دنیا سے ڈالر اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں. وسائل کی کمی نہیں ہے, افرادی قوت بھی موجود ہے, لیکن نہیں کیا جا رہا. اس پر تو میں آج 41 سال عمر ہو گئی, اور پاکستان میں کچروں پر ہی بیٹھ کر اپنے لیے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کچرے کی وجہ یا تو تم پھینک کے خود گندگی کر رہے ہو کہ ہم بیمار ہو جائیں, یا کوئی چاہ رہا ہے کہ یہ کچرے میں یہ قوم بیمار ہو جائے اور ذہنی طور پہ معذور. ابھی یہ جو انہوں نے بات کی تھی, ایک کالر تھے ہمارے ساتھ, ریاض خان صاحب, ماڈل کالونی سے, کراچی سے. انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ ان کا میرے ریگولر کالر ہیں, ان کے گراؤنڈ وغیرہ سے تعلق ہے, کسی کرکٹ اکیڈمی وغیرہ سے, تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں واک کرنے. انہوں نے کہا کہ وہ آتے ہیں وہاں کے گراؤنڈ میں کچرا پھینک دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا کسی مہذب معاشرے میں کسی شہری کے پاس اتنی جرت ہو سکتی, مطلب اتنا حوصلہ پیدا کر سکتا ہے کہ وہ چلتے ہوئے جو ہے اپنی جیب سے نکال کے کوئی چیز پھینک دے, یا اس نے کھایا کچھ تو وہاں نیچے پھینک دے؟ کیا مجھے بتائیں یہ کون کروا رہا ہے؟ مہذب معاشرے, یہ کون کروا رہا ہے, ذرا یہ بتا دیجیے. مہذب معاشرے میں جب آپ قوم کو عدل سے دور, انصاف سے دور, اسٹرکٹلی
कानून से दूर कर देते हैं और ज़हनी मरीज बिजली ना देकर, पानी ना देकर, गैस ना देकर, सड़कें तोड़कर, ट्रैफिक में जाम कर बीमार करवा कर, खड़ी गाड़ी से सालाना अरबों खरबों डॉलर ट्रैफिक जाम में इंटरनेशनल माफिया का पेट्रोल डीजल बेवजह हवा में उड़वा कर हुकूमत वक्त जो भी हो उसको आप 43% टैक्स की सूरत में दे देते हो। और अदविया साज कंपनियों को खुली गटर से मोटरसाइकिल गिरने से एक शख्स, हड्डी टूटने से सर्जिकल माफिया, सर फटने से एक शख्स को मेडिकल माफिया, और गाड़ी की हेडलाइट टूटने से अगर स्पेयर पार्ट्स माफिया को फायदा होता है, तो आप जब तक ये इसको नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान में सारिफ से बिजनेस किया जा रहा है, पाकिस्तान में आवाम खुद को कभी नहीं चाहेगी। एक माँ कब चाहेगी कि मेरा बच्चा पाकिस्तानी मुआशरे में साफ सुथरा ना रहे? वो ग्राउंड की बात आपने की है। आपने बड़े बेहतरीन अंदाज से आवाम के अंदर ये मायूसी फैलाने की पूरी कोशिश की है कि आप कुछ ना कीजिए, जो कर रहे हैं ये उधर आवाम ने करना है, आवाम ने कुछ नहीं करना है। जो बादशाह हैं, जो साफ सुथरे लोग हैं, बयान से फिर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो साफ सुथरे लोग हैं, देखिए आपको पता है सफाई रखनी है। सफाई कैसे? वो तो आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बता के गए हम तो मस्जिद के बाहर कचरा कुंडी पर कहते हैं सफाई निफ्सिमाने। मैं कह रहा हूँ मायूसी ये नहीं है, मायूसी ये है कि जिस दिन हुकूमतें ये अवाम में शऊर बेदार करने के लिए कानून और अपने अपने मोहल्लों के अंदर यूसी सतह पर एक तालीमी निज़ाम को लेकर के एक स्ट्रक्चर बना देंगे। कचरा, डिफेंस, क्लिफ्टन अच्छे इलाकों का मसला नहीं है। आप और हम जो बात कर रहे हैं वो उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पर रोजगार, तालीम, बिजली, पानी, गैस सबकी कमी है। अच्छा, सारी चीजों के साथ तरबियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्राउंड तरबियत, सारी चीजों के साथ तरबियत भी है। आप खाली तालीम को ही फोकस करते रहेंगे तो फिर तरबियत कहाँ जाएगी? तरबियत रियासत देती है एक माँ को और एक माँ अपने सड़क पे एक बच्चा भीख मांग रहा है। देखिए मेरी बात सुने, किस इलाके में रहते हैं? मैं DHA फेज 2 में रहते हैं। चलें, अब जिन इलाकों पे जाके आपने कचरा कुंडी फेस्टिवल बना के आपने खाया और उन्हें साफ किया, वहाँ के इलाकों में सिर्फ वहाँ के स्कूल्स में जाके बच्चों को आप तालीम दे देना कि आपने कचरा बाहर नहीं फेंकना है, तो आपकी आधा जो कचरा आपका वैसे ही खत्म हो जाए। मतलब सिर्फ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो जब वो अपने माँ बाप को, बड़ों को वो एक दफ़ा कहेंगे ना कि नहीं ये ऐसे गाड़ी से आपने वो कोल्ड ड्रिंक वो जो है ना जो डिब्बा है वो बाहर नहीं फेंकना आपने, तो वो माँ बाप जो है ना वो शर्मिंदगी से दोबारा कभी नहीं फेंकेंगे। एक्चुअली अच्छा, ये गाड़ी वाले को आप दुबई ले जाएं सर, एक और वहां पर कहें कि शीशा उतार के फेंक दे। हाँ ठीक है, आप इसको एयरपोर्ट पे ले जाएं दुबई के और बोले कि वहां पर पान की थूक पीक दे। ये लोग, बात ये है कि वही अफराद हैं जो पाकिस्तान में कचरा फेंक रहे हैं बेखौफ बिला झिझक, और तो दुबई में जाके आज कचरा उन लोगों की बात कर रहा था। मैंने कहा कि अवाम गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करती है। आप उन्हें कहें जब तक उन्हें जूते नहीं पड़ेंगे तब तक आप कहेंगे रियासत। तो मैं आपसे कह रहा हूं रियासत की जिम्मेदारी तालीम और अदल। अरे आप कह रहे हैं कानून वज़ा करते हैं, कचरा फेंकने वाले के ऊपर 3 महीने की सजा है। आप सबीन जी कुछ कहना चाह रही हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तरबियत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बच्ची है ना, जब मैं स्कूल गोइंग हुई ना, उससे पहले ही मैंने उसको बोला, उसने कोई चीज़ खाई तो मैंने बोला आप इसको स्लोप कर दो, जाके डस्टबिन में इसको डालो। ये मेरा फर्ज था ना उसको कहना, मैं सिखाना। जब मैं उसको ये बात बोलती नहीं, वो कहीं पे भी घर में फेंक देती, वो बाहर भी फेंक देती, तो ये पहला फर्ज मेरा बनता है। इसी तरह जब हम पब्लिक में आते हैं तो हम पब्लिक में जब हम मूव कर रहे होते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी खुद होती है, क्योंकि तरबियत हमारी किस तरह की हुई है। तालीम जो है, खाली तालीम, एक जुमला कहा जाता है तालीम और तरबियत। क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास तालीम की कमी है तो आपकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप माशरे को लेके चलते हैं। खाली हम तालीम को या खाली इन चीज़ों के पीछे अगर हम पड़े रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल में मैं नहीं समझती। बगैर तरबियत तो तालीम भी बेकार। बिल्कुल वही ना। कॉलर हमारे साथ इन्हें शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? फ़हीम अब्बास साहब, कैसे हैं? यही बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, आप कैसे ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, साल नौ की आपको मुबारक हो। कल इत्तेफाक से मेरी बात नहीं हो सकी आपसे, और आपके दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। बात यह है कि फ़हीम भाई, हर चीज के एक दो पहलू होते हैं। एक अखलाकियात का पहलू होता है जो अपने घर और स्कूल से शुरू होती है, और एक कानूनी पहलू होता है जो कानून नाफिज करने वाले इदारे नाफिज करते हैं। मेरा जो मैं कहता हूं कि देखिए, बात यह कि अगर आपको गंदगी में आदत रह जाए ना रहने की, तो वो गंदगी आपके लिए सब कुछ हो जाती है। और अगर आपको सफाई की आदत रहे तो आपको गंदगी बुरी लगने लगती है। बात यह है कि जिन्होंने मेरी बहन ने बात की ना, बहुत प्यारी बात की। तरबियत जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप चाहे बीकन में पढ़ा लें, चाहे पीले स्कूल में पढ़ा लें, जब तक आप बच्चे की तरबियत नहीं करेंगे, आपको आपके बच्चे को पता नहीं होगा कि मैं अपना कचरा उठा के किसी और के सामने बैठ दूं, रोड पे फेंक दूं, तो वो उसकी अपनी गलती है। लेकिन देखिए, जो मेमन भाई ने बात की ना, बिल्कुल सही की। लेकिन मेरा काम है कि
कचरे को एकोमोडेट करना एक जगह पे, लेकिन कचरा उठाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी है जो जिनको हम पैसे दे रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट, हम इस बात पे, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये बहस नहीं है, ये तो एक कोई पॉलिसी मैटर नहीं है, ये तो एक रूटीन का काम है कि जब आपका एक पूरे इदारे बने हुए, मैं आप अफसोस होता है, आप भाई में मेरे साथ चले केएमसी की गाड़ियां जो खड़ी हुई सड़ रही है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसके ऊपर ये लोग पैसे आज तक खा रहे हैं। तो लोग अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर कचरा कुंडी से कचरा नहीं उठेगा तो कचरा जमा होगा, ये उनकी जिम्मेदारी। हाँ, मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं कहूं कि मैं देखे ना, अगर मैं किसी के घर के गेट के आगे गाड़ी पार्क कर दूं, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है ना, ये तो मेरा अखलाकी फर्ज है कि भाई ये मैं करूं। मैं आपको बात करूं, मैंने लोगों से, यकीन करें, मेरे घर के सामने एक कचरा लोग डाल रहे थे, तो एक साहब से मैंने कहा कि भाई तुम ये इतना सामने डाल रहे हो, तो ये तो कचरा डालने की जगह नहीं है। तो पता है उसने मुझे क्या कहा, इतनी बदतमीजी से बात की कि भाई ये तुम्हारे बाप की जगह तो नहीं है। तो अगर हमारा कौमी मोरल ये होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हर आदमी को चाहिए अपनी ड्यूटी पूरी करें, बच्चों को चाहिए, हम एज ए माँ बाप मुझे बच्चों को समझाएं, और जो हुकूमत को चाहिए, जो बल्दियाती वो अपना काम करें। अगर मिलके काम नहीं करेंगे, मैं आपका मलबा अपने दूसरे सर पे और उसका मलबा उसके सर पे डालूंगा, तो ये मसला नहीं होगा सर। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। असल में आज हमारे साथ किसी हुकूमती इदारे से कोई भी मेहमान मौजूद नहीं है, कोई केएमसी से, डीएमसी से, या मतलब किसी सियासत से कोई शख्स मौजूद नहीं है हमारे साथ। अवामी लोग मौजूद हैं, सोशल वर्कर हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। इसलिए हम सिर्फ अवाम की बात कर रहे हैं कि अवाम को यहाँ पे क्या करना है, क्या अवाम को अपना क्या किरदार अदा करना है, ना कि यहाँ पे हम मतलब दूसरों पे उंगली उठाएं। सबसे पहले अपने गिरेबान में तो हम देखें, क्या हमारी हुकूमतें वैसी हुकूमतें नहीं हैं जैसी हम तसव्वुर करते हैं, जैसे हमने ख्वाब बुने हुए हैं कि जनाब यूरोप जैसी, अमेरिका जैसी है, उन लोगों की वो अवाम का ख्याल रखें, ठीक है। मगर वैसी अवाम भी हम नहीं हैं, जैसी अवाम हम हैं, हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे। हमने खुद अपने हाथों से चुने हुए हैं ये लोग, और हम खुद जितना सिंसियर, जितने मुखलिस हैं, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि हम किस कदर मुखलिस हैं। अच्छा, आपके पास क्या हल क्या है सबीन? आप क्या समझती हैं कि अवाम में मतलब किस तरह बेहतरी लेके आई जा सकती है? देखिए, इसका बहुत आसान सा एक मैं तो समझती हूँ, मेरी नज़र में तो बहुत आसान सा एक हल है कि वो सबसे पहले तो आप जो है अपना एरिया, और मैं तो कहती हूँ हंगामी बुनियाद पे ये काम शुरू कर देना चाहिए। जितना कचरे का शोर है, और हम जो है जिस तरह अभी हमने शजरकारी की एक मुहिम चलाई थी, हाँ। इसी तरह से हमने किस तरह साथ दिया, बढ़ चढ़ के साथ दिया। और इसी तरह अगर हम सफाई की कोई एक मुहिम चलाते हैं, ये नहीं कि टेम्परेरी कि हमने किया, तस्वीरें खिंचवाई और घर जाके बैठ गए डब्बे दिखा के, हमें उसको एक प्रॉपर उसका हल निकालना है। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी कि उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ दिखा रहे थे, बच्चों को अवेयरनेस दे रहे थे कि जब आप स्कूल से आते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि जो हमने कचरा जो है घर का जो जमा किया है, तो गीला कचरा हमने अलग किया है जी, और सूखा कचरा हमने अलग किया है। बिल्कुल सही है। उसमें ये कि जैसे अभी एक कॉलर ने बोला कि हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, तो गीला कचरा जो है वो हमारे जानवर जो हम वो खा सकते हैं, उनकी उसमें इस्तेमाल किया जाता है, फीड के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखा कचरा जो है वो हम और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बाहर ममालिक में भी ना डस्टबिन जिस तरह के बॉक्स बने होते हैं, तो अलग अलग लिखा होता है कि ये आपने कैन, शीशे की बोतलें यहाँ पे डालनी है, जो खाने पीने की अशिया जो है, ये लिक्विड जो है वो यहाँ पे डालना है, और बिल्कुल जो ड्राई है वो एक साइड पे रखना है। तो ये बड़ा हेल्पफुल रहता है बाद में भी इनको इकट्ठा करने के लिए। जी, इसी तरह हमारे अपने घर में, मेरे अपने घर में जब भी कचरा जमा होता है तो मैं हमेशा गीला कचरा अलग करती हूँ और सूखा कचरा अलग करती हूँ। यही अवेयरनेस हमें बाहर भी देनी है अपने, जो भी हमारी अब बच्चियाँ, अब आगे जो भी हमारी जनरेशन आ रही है, उनको हम खुद ही अवेयरनेस देंगे कि भाई हमें इसको इस तरीके से लेके चलना है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसको मैं समझती हूँ ये जिस हिसाब से कचरा जमा हो रहा है शहर के अंदर और मुल्क के अंदर पूरे, मुल्तान में मैं एक जगह देख रही थी कि जब उनकी बात को पूरा नहीं किया गया तो प्रोटेस्ट करने के तौर पे उन्होंने जाके डीएमसी के सामने सारा कचरा 1 महीने का उठा के रख दिया और वो कचरे के बाहर बैठ गए। इसका कोई हल नहीं है। इसका हल ये है कि आप अपने अपने तौर पे अपने अपने एरिया में इसको स्टार्ट करें और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अब हर चीज़ बोल दें ये हुकूमत कर दे या ये खाली हम कर दें, हम देखते हैं ना पहले हम क्या करते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं, हम वहाँ तक जाते हैं, फिर हम शिकायत करने के उसमें हक़ में होंगे कि हाँ भाई
آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اور جب ذمہ داری سے اپنا کام کریں گے نا ہم لوگ تو تب ہم ان سے کام بھی کروا لیں گے. یہ سارے لوگ جب اکٹھے ہوں گے اپنے حق کے لیے بات کریں گے کہ آپ یہ بیسک سی چیز ہے, اگر صرف اور صرف ایک جگہ سے ہمیں کچرا اٹھوانا ہے نا, صرف اگر یہی ہمارا کام, تو وہ آپ کے اس علاقے کے جو بھی ایک مطلب جس کو ووٹ دیا ہوا ہے, کوئی ذمہ دار جو کوئی شخص ہیں, وہ صرف اس کے کہنے سے بھی یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ادارے کام کرتے ہیں جس طرح کام کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے تھوڑے سے ایک ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ عوام کو بھی بہترین پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح جو ہے نا یہ ڈنڈا تیار کروانا ہے. لو جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف انکل کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا کل کا پروگرام کی تعریف کروں گا, اتنا اچھا تھا اور اتنے اچھے مہمان تھے اور آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس پروگرام کو پیش کیا. نیا سال پہ پہلا دن بہت اچھا پروگرام. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور آج کی میں بات کروں گا, تھوڑا سا ایک لطیفہ سناؤں گا. جی جی. ایک بچہ جو ہے وہ پیپر دینے گیا تو وہ ملاکھڑے پہ سبق یاد کر کے گیا, تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ اس سے پیپر آ گیا ایروپلین پہ, تو اس نے لکھا میں گیا, میں ایروپلین میں بیٹھا ہوا, ایروپلین چلنے لگا اور نیچے ملاکھڑا ہو رہا تھا, جتنا ملاکھڑے کے بارے میں اس کو یاد تھا اس نے سنا دیا. تو ایروپلین تو کہیں چلا گیا اور ملاکھڑا تو آپ کا آج کا پروگرام معاف کیجیے گا, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ملاکھڑا یاد کر کے آئے تھے اور گفتگو کچھ اور ہو رہی ہے. اصل دیکھیں جب ماشاء اللہ لگتا ہے, ڈنڈا لگتا ہے, تو چھولے والا بھی اپنے کپڑے پہ ڈھک کے بیٹھتا. ہمیں ڈنڈے کی ضرورت ہے, قانون کی ضرورت ہے. قانون جب تک نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا, سب بکواس. انکل قانون تو ہے ہمارے پاس, وہ امپلیمنٹ نہیں ہے. عمل قانون پہ عمل. ہاں, تو یہ میری والی بات کر رہے ہیں کہ ہم خود ایسے لوگ لاتے تو یہی ہوگا. اور یہ اس طریقے سے باتیں کرنے سے کہ بھائی مگر انکل یہ دیکھیں ذرا, اگر اپنے جیسے لوگ وہ آپ اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں ہماری اپنی ذمہ داریاں تو ختم نہیں ہو جاتی نا. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سب سے پہلے ہماری اپنی ذمہ داری کہ ہم اس کی جڑ کو نکالیں. اور ہماری قوم کو اب سختی کی ضرورت پڑ گئی ہے, تھوڑی سختی ہوگی, قانون کی عمل ہوگا اور ہم اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو ہی یہ صحیح ہوگا, باقی سب باتیں بیکار ہیں. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. بہت شکریہ جناب. یہی میری والی بات تو میں شروع سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر عدل قانون اور پاسداری قانون کی ہوتی اور ہر چیز عوام کو برابر وقت پہ دے دی جاتی, مگر وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ذمہ داری تو میری ہے, کسی بھی اپنی ذمہ داری کی بات کریں, میرے ملک کی ذمہ داری, میری ملک کی ترقی سے لے کر صفائی صحت میری ذمہ داری ہے. کچرا پروڈیوس بھی میں نے کچرا ہے اور کچرے کو میں نے ایک ڈسٹ بین میں ڈالنا بھی میں نے ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈسٹ بین کو بس اس کے حوالے سے مجھے بات کرنا تھی کہ اب جو ہم کچرا پروڈیوس کرتے ہیں اس کو خود ڈسٹ بین تک پہنچائیں. سو تھینک یو سو مچ. پروگرام کا پہلے حصے کا وقت جو اپنے اختتام کی طرف پہنچ گیا. سبین صاحب آپ کو بھی بے حد شکریہ. میرا تعلق بنیادی طور پہ لاہور سے, اور مگر اب میں کراچی میں رہتا ہوں. تو جب کوئی لاہور سے ملنے آتا ہے نا تو مجھے ایک بات سن کے بہت دکھ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار اتنے گند بہت ہے, اتنے کچرا بہت زیادہ ہے. تو یہ خاص پیغام کراچی والوں کے لیے. یہ بالکل ایسے لگتا ہے مجھے کہ جیسے کوئی میرے گھر میں آئے اور آ کے مجھے کہے کہ یہاں تمہارے گھر میں گند بہت ہے, گندگی بہت ہے. ہم اپنے گھر کو صاف رکھ سکتے ہیں اگر ہم صاف رکھنا چاہیں. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے ایک الگ موضوع پہ. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ابھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 2019 کا پہلا دن تھا اور دنیا بھر میں نئے سال کا استقبال بڑے پرجوش انداز میں کیا گیا. نت نئے انداز لوگوں نے خوشی کے ساتھ نئے سال کو خوش آمدید کہا. مگر پھر بھی کچھ لوگ, کچھ ایسی قوتیں موجود ہیں جو کہ امن کے بالکل خلاف اپنی ساری کوششوں کو جاری رکھتی ہیں. انہی قوتوں میں ایک قوت ہمارے پڑوسی ملک کی بھی ہے.
کل کی بات ہے، سال کا پہلا دن جب صرف امن کی اور خوشی کی بات ہو رہی تھی، اور کل انڈیا کی طرف سے لائن آف کنٹرول پہ جو یہ معاملات دیکھنے کو ملے، ایک خاتون کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا، اور اسی فائرنگ میں 9 پاکستانی شہری آزاد کشمیر میں وہ زخمی ہو گئے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کل ایک بھارتی ڈرون بھی گرایا ہے۔ آخر یہ کیا صورتحال ہے، اور ہمارا پڑوسی ملک بھارت وہ کیا چاہتا ہے؟ پاکستان نے اپنی دوستی کی جو خواہش ہے اس کو سامنے رکھا، اور اس کے لیے اپنی طرف سے کوششیں بھی کیں، مگر ہمیں ہمارے اس پڑوسی ملک سے بالکل کسی قسم کا کوئی ساتھ ہمیں نہیں مل سکا۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ لائن آف کنٹرول اور بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی، اس کا کیا حل ہے، اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عام عوام جب ٹی وی اسکرین پہ یا نیوز چینل پہ کوئی اس طرح کی خبر سنتے ہیں تو بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں امڑ آتے ہیں۔ تو آج ہم انہی سوالات کے جواب اپنے مہمانوں سے لیں گے۔ مہمانوں میں تعارف کرواتا ہوں آپ کا۔ میرے ساتھ جو پہلے مہمان موجود ہیں یہ تجزیہ کار ہیں، اور سیاست کے میدان سے ہم نے کوششیں دیکھی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے سردار ذوالفقار صاحب سے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سردار صاحب؟ اللہ کے احسان سر، آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت نیا سال مبارک ہو۔ اور خاص طور پہ میں اب تک کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ وہ کور ایشوز جو ہوتے ہیں، خواہ وہ پاکستان کے کسی بھی ایشوز پہ ہوں، تو اس پہ صبح مارننگ میں لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، تو اس میں اسپیشل شکر گزار ہوں۔ نوازش، بہت شکریہ آپ کو۔ ہمارے دوسرے مہمان ان کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پہ آرمی سے تھا۔ میجر ریٹائرڈ شاہد ابڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار کی حیثیت سے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ فہیم صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آئی ایم گریٹ، گریٹ، تھینک یو۔ سردار جی، سر آپ سے شروع کریں گے۔ یہ بتائیے کہ بھارت آخر چاہتا کیا ہے؟ مطلب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اب سیاسی طور پہ اب دیکھیں کہ جو کوششیں اس دفعہ کی گئی ہیں، اس طرح کے بڑے کم آپ کو ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ آپ اس طرح بالکل آپ اپنا ظرف نظر آتا ہے کہ ہم لوگ دوستی چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، اور ادھر سے ہمیں جو رسپانس آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر اس طرح کے واقعات، مطلب سال کے پہلے دن ہی ایک ہاتھ سے آپ جو ہے وہ چھری پکڑ کر رکھی ہوئی ہے آپ نے کسی بھی طرف گھونپنے کے لیے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں؟ سر میں عرض کروں آپ سے کہ جو شہید ہوئے ہیں کل بارڈر پہ، جو زخمی، اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت میں جگہ دے، اور جو زخمی ہیں ان کو صحت بھی دے، ان کو صحت دے۔ عرض یہ ہے کہ یہ بھارت کا بکھلاٹ کا ایک ہے، یہ بکھلاٹ کا فیس ہے، کیونکہ بھارت کے جو اپنے معاملات ہیں وہ اتنے ان کنٹرول ہیں کہ وہاں پہ شاید ان سے کنٹرول ہو نہیں پا رہے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی الیکشن کا ڈون ہوتا ہے، تو خاص طور پہ جو مودی سرکار آئی ہے تو انہوں نے آ کے، میں بتاؤں کہ ہر دفعہ یہ مطلب ان کی طرف سے لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہوئی تھی۔ لاسٹ ایئر کوئی اسکول کی وین جا رہی تھی۔ دیکھیں ایشو اس وقت جو چل رہا ہے وہ ان کی اپنی ایک بکھلاٹ کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کشمیر کو قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو لاسٹ 20 سال 30 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ جو کشمیری اپنی جانیں دے کے یہ سب وہ انڈیا کے ساتھ نہ رہنا چاہ رہے ہیں، نہ انڈیا سے رہنا چاہتے، تو انڈیا کے ساتھ ان کی ایک ہے ایک جنگ سی کیفیت ہے۔ آج بھی پاکستانی پرچم وہاں پہ لہراتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کا سر دیکھیں، پاکستان کا اور کشمیریوں کا ایک رشتہ کوئی سرحد کا نہیں ہے، وہ کلمے کا رشتہ ہے۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ دنیا میں کہیں بھی ہو تو وہ کلمے کے بیس پہ کہیں بھی ہوں گے تو وہ ایک جھنڈا اٹھا کے، کیونکہ پاکستان بیسڈ ہے کشمیریوں کی سوارتی لحاظ سے، بارڈرز کے لحاظ سے۔ کل دیکھیں نا ڈرون کا جیسے ہوا، تو ہم پاکستان جو ہے وہ اس کو ہمیشہ اس نے فرنٹ سے لیڈ کیا، ایون کہ پبلکلی آپ یہ دیکھیں نا کہ عوام ٹو عوام اتنی مطلب اویئرنیس بھی ہے اور ایک دوسرے سے محبت ہے کہ ایک آدمی اپنے شدہ کو پاکستانی ان کو پتہ ہے کہ اس کی سزا آگے کیا ملنی ہے، اور جو ملتی ہے، جو ملی ہے وہاں پہ، تو وہ اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے جھنڈے میں وہ لوگ ان کو دفناتے ہیں، اور یہ چیز جتنے وہ دبا رہے اتنی وہ ابھر رہی ہے۔ میں سر عرض کروں کہ تقریباً گزشتہ 20 سال سے 7 لاکھ انڈین آرمی کشمیر میں آپریشن میں لگی ہوئی ہے،
نہتے کشمیریوں پہ، وہ ہر طرح کے تشدد، کس طرح کے ایگزامپلز آپ نے دیکھے ہیں، چینلز دکھاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید وہاں پہ ہمیشہ وہ بین رہتا ہے جی سوشل میڈیا پہ اور چینلز پہ، لیکن اس کے باوجود یہ مطلب دنیا تک اویئرنیس لوگ سوشل میڈیا کے تحت آپ کے پاکستانی چینلز کافی حد تک اس کو سپورٹ. اور دوسری بات سر یہ ہے کہ انڈیا کے چونکہ الیکشن بھی سر پہ ہیں اور وہ ہمیشہ اس طرح کی بڑکیں مار کے وہ ایل او سی پہ، تو یہ ان کی بھول ہے، خام خیالی ہے کہ وہ پاکستانی کو، میں کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان آرمی اتنی پروفیشنل آرمی ہے کہ کل ڈرون کا جیسے ہوا کہ ان کا تھا جی کہ ڈرون آتا ہے اور ڈرون لے جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی ایک انٹرنیشنلی ایک سوبر پن ہے کہ انہوں نے کبھی مطلب گرایا ضرور ہے لیکن اٹیک نہیں کیا آج تک، کیونکہ سویلین پہ فائرنگ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے. سر میں صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیز فائر جتنی بھی وائلیشنس ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ سٹارٹ ہوئی ہیں 2008 سے، اس سے پہلے تو جمالی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو 2003 میں پہلا ایک ان ریٹن معاہدہ ہوا تھا انڈیا کے ساتھ سیز فائر کے لیے. تو 2003 سے لے کے 2008 تک تو بالکل نارملائزیشن تھی، حالات بالکل ٹھیک تھے، ایک بھی وائلیشن نہیں ہوئی تھی. 2008 کے بعد ان وائلیشنس میں بہت تیزی آئی ہے. آج کل کے سینیریو میں اس وقت اسپیسیفکلی یہ ایک پراپر خاص منصوبہ بندی کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کوئی بوکھلاہٹ نہیں ہے ان کی، وہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں، کچھ پہلو ہیں، ڈفرینٹ 2-3 پہلو ہیں جن کی بنا پہ وہ یہ کر رہے ہیں. پہلا پہلو تو سردار صاحب نے بہت احسن طریقے سے سمجھا دیا، الیکشنز. بی جے پی اپنی دکان کبھی بھی بند نہیں کر سکتی. بی جے پی کا سلوگن، بی جے پی کا نعرہ ہی ہندو توا ہے، اکھنڈ بھارت. بی جے پی کا نعرہ ہے اینٹی پاکستان، اینٹی مسلمز. جب تک وہ کوئی بات پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف نہیں کرے گا تب تک ان کی دکان پہ کچھ نہیں بکے گا. پہلی بات. اب اگر اس الیکشنز کے سینیریو میں، الیکشنز جب کہ ابھی منہ پہ کھڑے ہیں بالکل، الیکشنز کے دنوں میں وہ کسی بھی قسم کے ٹیبل ٹاکس کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، کسی بھی قسم کے مذاکرات کرتے ہیں، اور اگر اس میں تھوڑی بھی کامیابی ہوتی ہے تو بی جے پی کے چانسز الیکشنز میں بالکل کم ہو جاتے ہیں. ایک ریزن اس وقت سیز فائر وائلیشنز کا الیکشنز کا ہے. دوسرا ریزن دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان سیز فائر وائلیشن کرنے کے بعد، کہ اگر ہم سیز فائر پہلے انڈیا وائلیشن کرتا ہے تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی پاکستان ریٹیلیشن میں کچھ نہ کچھ کرے گا، جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان ہی ہمیشہ اسٹارٹ کرتا ہے، پاکستان نے ہی فرسٹ سیز فائر وائلیشن کی ہے، ہم نے اپنے ڈیفینس میں، اپنے دفاع میں جواب دیا ہے. اچھا، خبر تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے، ہمیشہ خبر یہی ہوتی ہے. اس میں ہماری کمزوریاں ہیں. اچھا، اس میں ہماری اپنی پاکستانی میڈیا کی بھی کمزوری ہے، فارن پالیسی بھی ہے، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. دوسرا ریزن ہے پاکستان کو اکسانا. اس وقت الیکشنز آنے والے ہیں، پاکستان کی طرف سے ایک بھی غلطی انڈیا کے لیے اور خاص طور پہ بی جے پی کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. سیز فائر وائلیشن کر کے اگر پاکستان پروووک ہو جاتا ہے اور ریٹیلیشن میں وہ کچھ زیادہ نقصان کر دیتا ہے انڈیا کو، تو انڈیا کو 2 فوائد ہوں گے. نمبر 1، وہ دنیا میں بتا سکتا ہے کہ جی اس نے یہ کچھ کیا ہے، یہ نقصان کیا ہے پاکستان نے. ایگزیکٹلی. دوسرا، اس کے کاؤنٹر میں وہ اٹیک کر سکتا ہے. اگر کاؤنٹر میں اس نے کچھ بھی کر لیا جو کہ اس کی پارٹی کے لیے، اس کے ممبرز کے لیے، ہندو توا کے لیے، اکھنڈ بھارت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو وہ الیکشنز میں زیادہ ووٹس لے کے پھر کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. یہ کوئی بوکھلاہٹ نہیں ہے، پراپر پلاننگ ہے. اب اس میں جو آپ ابھی پہلے فہیم صاحب بات کر رہے تھے کہ آتا نہیں ہے میڈیا پہ کہ کیا کس نے ہے، اسٹارٹ کہاں سے ہوا ہے، ہمیشہ لوگ نہیں دیکھیں وہ لائن آف کنٹرول پہ وہ جو فائرنگ والا جو معاملہ ہے اس وقت تو کوئی کیمرہ اسے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے، کوئی گواہ نہیں. وہ تو کچھ بھی بیان دیں گے تو وہ جا کے کسی پاکستان کے خلاف ہی وہ بیان دے دے گا. عالمی عدالت میں بھی جائیں گے، کہیں گے جناب پاکستان نے یہ دیکھیں یہ لائن آف کنٹرول پہ خلاف ورزی کی ہے، وہ حالانکہ وہ خود بھی کریں. بڑا زبردست سوال ہے آپ کا. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا سویلینز کو کہ کیمرے نہ بھی ہوں لیکن کچھ آنکھیں ہیں جو ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہیں. اچھا، ان کو کہتے ہیں جی یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ فار پاکستان اینڈ انڈیا. اچھا، UN موگپ. یہ پہلی بار ان کو ڈپیوٹ کیا گیا تھا 1948 میں، جب پہلی کشمیر وار ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ.
1948 کے بعد کراچی ایگریمنٹ ہوا 1949 میں 1949 میں، جس کے تحت سیز فائر ہو گیا. یو این موگپ یہ ملٹری ان آرمڈ ملٹری آبزرورز ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. ان کا کام ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا پہ کڑی نظر رکھنا، یہ دیکھنا، انویسٹیگیٹ کرنا کہ کون سیز فائر وائلیشن کر رہا ہے، غلطی کس کی ہے. جی ہاں، غلطی کس کی ہے، اسٹارٹ کس نے لیا، اور پھر وہ ایک پوری رپورٹ کمپائل کر کے یونائٹڈ نیشنز میں سبمٹ کراتے ہیں. اچھا ایک بات تو یہ ہے، اب انڈیا اگر وہ یہ کہتا ہے دنیا میں، پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر کے یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی طرف سے ہمیشہ سیز فائر وائلیشنز کا اسٹارٹ ہوتا ہے، ہم تو ریٹیلیشن میں کرتے ہیں، ہم تو اپنے دفاع میں کرتے ہیں، تو اس کی یہ بات اس پہلو سے، اس اینگل سے بالکل نفی ہو جاتی ہے، انکار آ جاتا ہے اس کی بات میں، تضاد آ جاتا ہے کہ وہ یو این موگپ کو مانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں ملٹری آبزرورز نہیں چاہیے. 1972 تک انہوں نے آبزرورز کو مانا، اور 1972 کے بعد آج تک 2019 تک انہوں نے ایک بھی کمپلین نہیں کی ہے پاکستان کے خلاف. اوکے. اور پاکستان ہمیشہ کمپلینس کرتا رہتا ہے جب سیز فائر وائلیشنز ہوتی ہیں. پھر کمپلینس کیوں کرتا ہے اگر ہونا ہمارا کچھ نہیں ہوتا تو؟ ایگزیکٹلی، کرنا تو پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک باڈی، انٹرنیشنل باڈی ہے. ٹھیک ہے سر، ایک وقفے کا وقت ہے. جی ضرور. ہمارے پروگرام کی باڈی ہے پلیز. تو وقفے سے تو مزید بات کرتے ہیں. اسی حوالے سے آپ دوستوں کا ساتھ بھی چاہیے ہوگا بذریعہ کال. آپ کی رائے جو ہے وہ بھی شامل کی جائے گی. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور نیوز کیفے کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول اور بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ سردار ذوالفقار صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ شاہد ابڑو صاحب. سردار صاحب، ابھی لائن آف کنٹرول پہ جو معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے بات ہو رہی تھی شاہد صاحب سے. آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ جو بھی حالات ہیں انڈیا کی جانب سے، جو اس کی ہٹ درمی ہے اور جو اس کا دوستی کے لیے جو ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے، اس کے لیے اور اس کا بالکل رسپانس نہ دینا، اس کے پیچھے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو ایک تکلیف ابھی بھی برقرار ہے، وہ سی پیک والی اور چائنا والی؟ اصل میں بیسکلی آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ انڈیا کو اصل تکلیف ہی سی پیک سے ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں چونکہ گورنمنٹ نے ایران سے کوئی گیس کا معاہدہ کر رہے تھے، جو گیس پائپ لائن ایران سے آ رہی تھی، تو اس پہ بھی بڑی انہوں نے وبالہ مچایا پوری دنیا میں. گو کہ کچھ سیاسی معاملات ایسے تھے کہ وہ کنٹینیو نہیں ہو سکا. اب سب سے بڑا جو ایشو ہے اس وقت، وہ خاص طور پہ جو اینٹی پاکستان جو لابی کام کر رہی ہے، اس کے لیے ہے سی پیک. وہ سی پیک الحمدللہ اتنا سموتھلی، اتنی سازشوں کے باوجود مطلب اتنا بہتر چل رہا ہے، اور چائنا اس کو بہترین آ کے لیڈ کر رہا ہے. اور یہ خوشائن بات ہے کہ چائنا کسی بھی چیز کو کنڈم کرتا ہے، ان کے مطلب ان کے چائنیز ہائی کمان کی لیول سے اس کو کنڈم کیا جاتا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انڈیا کا جو تکلیف ہونا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اپنے جو ہمارے میجر صاحب نے بات کی بڑے فیکٹ اینڈ فگرز پہ تھی، میرا بوکھلاٹ کا سینس یہ تھا کہ انڈیا میں کوئی 42 تو اپنی تحریکیں چل رہی ہیں. شاید چونکہ ہم لوگ زیادہ تر ہوتا ہے جس میں کشمیر تو ایک کور ایشو ہے، بٹ وہاں پہ سکھوں نے اپنی ایک تحریک چلائی ہوئی ہے، نچلی ذات کے ہندو نے اپنی چلائی ہوئی ہے، بیاریوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو بکھلاٹ ہے اس کے، وہ ان سائڈ اس کے جو ایشوز ہیں. اب ہمارے جیسے کوئی پولیٹیکلی ہوتے ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہوتے ہیں، یہ آپ کے پبلکلی ایک چیز ایک حکومت اور اپوزیشن میں ایک رہتا ہے، یہ کوئی نیشن کے ایشوز نہیں ہیں. وہاں ایشو یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ کوئی 42 کے لگ بھگ جو وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں جو علیحدگی کے لیے، اور یہ انڈیا مطلب اس کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، خطہ کشمیر کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، جہاں پہ 7 لاکھ. تو وہ ان کا دھیان بدلنے کے لیے تو وہ یہ تھا کہ آپ جب آپ کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ نے مطلب کچھ نہ کچھ ایسی چھوٹی حرکت کرنی ہوتی ہے، اونچی حرکت کرنی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی اتنی پروفیشنل آرمی اور پاکستانی عوام اور جس جذبے کے ساتھ، تو یہ انڈیا کسی خام خیالی میں ہوگا کہ میں آ کے مطلب شرارت کر کے. اور دوسرا کسی بھی جگہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا بہت سائڈ جو ہے وہ سویلین ہے، آپ اس کشمیر میں دیکھیں یا اس کشمیر میں دیکھیں تو سامنے بھی سویلین ہے. تو کسی جگہ کوئی کشمیری کھڑا ہو کے کہے جی پاکستان کے گولے سے میری بچی شہید ہوئی ہے یا میرا گھر ٹوٹا ہے، تو کہیں ایویڈنس تو دے سکتا ہے نا جس کا. تو ایسا نہیں ہے، یہ ان کا وبیلہ ہے.
وہ ہمیشہ یہ نگیٹو اینگل سے سوچتے ہیں کہ اس کا رسپانس یہ آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. کشمیری قوم وہاں پہ جدوجہد کر رہی ہے، آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے، اور دنیا میں پاکستان وکالت کر رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو ایجنڈا تھا، جہاں پہ انڈیا پہلے گیا تھا سب سے پہلے، کہ اس کے تحت آپ اس کا حل دیں، جو سولوشن ایک یونائٹڈ نیشن کا تھا. تو ایشو یہ ہے سر کہ ہمارے جو انٹرنیشنلی جو ایک پریشر بن رہا ہے، جو ہمارے اگینسٹ چل رہے ہیں، تو اس میں سی پیک کا بڑا ایک چائنا اور پاکستان کی جو کولیشن ہے، اس کا ایک بڑا ہمیں اس کی بہت مطلب. ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم بھائی، منیم منگش بات کر رہا ہوں ہنگو سے. وعلیکم السلام منیم منگش صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سر بالکل خیریت ہے. بہت بڑا ٹاپک ہے. میں مختصراً کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جس طرح کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے 100 گھر بھی ویران کرنے پڑے تو وہ گھر آباد نہیں ہوتا. پڑوسی ملک بھارت جو ہے، اس کی ہردرمی کا یہ پہلے واقعات نہیں ہے. اگر آپ 70 سالہ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پارٹیشن کے بعد ہمیشہ سے ان کا جو رویہ رہا ہے، ان کا جو طریقہ کار رہا ہے، وہ ہمیشہ سے بہت نیگیٹو ایسپیکٹ پہ چلے آ رہے ہیں. اور پاکستان کی جانب سے ہمیشہ طور پہ خرسگالی کے طور پہ یا اچھے مراسم کے طور پہ ہمیشہ ایک اچھا تاثر دیا گیا ہے. ابھی حالیہ کرتارپور کو آپ دیکھ لیں، بہت بڑا ایشو تھا جو ان کا، وہ ان سے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا. اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ بخلاہٹ کا شکار ہیں. اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو خاص کر انتخابات کے ٹائم پہ، ابھی جب جنرل الیکشن آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اسپیسیفک کوئی ایشو نہیں ہے. موجودہ جو ان کی حکومت ہے، وہ صرف اور صرف اپنے پبلک کی توجہ ہٹانے کے لیے ان کو پاکستان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ ان کی بخلاہٹ ہے، یہ ان کی دیوانگی پن ہے. اور ابھی حالیہ آپ دیکھیں کہ 5 صوبوں کے اندر جو انتخابات ہوئے، ان میں موجودہ ان کی جو حکومت ہے، ان کو بھی بری طرح اپنی پالیسیوں کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ عالمی برادری کے جو قوانین ہیں، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے جو معاہدے ہوئے ہیں، ان سے بھی انہوں نے ہمیشہ باہر اختیار کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی اداروں کو اور اقوام متحدہ کو، خصوصی طور پر سلامتی کونسل کو، جو مظالم ان کی طرف سے یا اس طرف وہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں کنٹرول لائن پہ یا شاید کشمیر میں کر رہے ہیں، ان کا نوٹس لینا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میجر صاحب دیکھیں، یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ، جب سرحد پہ فائرنگ کی وجہ سے پاکستانی شہری اگر کوئی شہید ہوتا ہے یا کوئی زخمی ہوتا ہے، تو اس سے نقصان تو ہمیں ہو رہا ہے. وہ تو اپنے مفاد کے لیے، اپنے سیاسی مفاد کے لیے یا کسی بھی مفاد کے لیے، کسی اپنی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی اقتدار کے لیے اگر یہ ساری حرکتیں وہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، تو اس سے ان کو تو فائدہ ہوتا ہے اپنے اس پارٹی کو، ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ ہمارے عوام یہ بغیر کسی وجہ کے قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس بارے میں بتائیے، کیا کہیں گے آپ؟ فہیم صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، نیوکلیئر پاور اسٹیٹس ہیں. ان دونوں کے درمیان کسی بھی بات پہ اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے، کوئی چھوٹا سا اسکفل شروع ہوتا ہے، کوئی اسکمشز شروع ہوتے ہیں چھوٹے سے، تو اس کا اینڈ چانسز یہی ہیں کہ اس کا اینڈ نیوکلیئر پہ آ کے ختم ہوگا. نہ تم نہ ہم. تو جب اتنے اسٹیکس آپ کے انوالو ہوں تو آپ کبھی بھی ایسکلیشن پہ نہیں جائیں گے. نہ پاکستان جائے گا اور نہ انڈیا جائے گا. دونوں کو پتہ ہے کہ اگر دوسری پارٹی ایسکلیٹ کرتی ہے اپنی فورسز، تو ہو سکتا ہے کہ اگلی پارٹی نیوکلیئر پاور کو استعمال کر لے. اور پاکستان کی تو اسٹریٹجی میں ہے کہ فرسٹ یوز آف نیوکلیئر پاور، نیوکلیئر ویپنز، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی میں ہے. کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ انڈیا ایک تو بڑا ہے، اس کی ملٹری اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے اور اس کا ایریا بھی زیادہ ہے. صحیح ہے. تو اگر انڈیا نے اٹیک کیا تو پاکستان اس بات پہ پہلے سے ہی متفق ہے کہ وہ پہلے ملٹری نیوکلیئر ویپن یوز کریں گے. اب ڈیفینیٹلی نقصان تو ہو رہا ہے، ہمارا بھی ہو رہا ہے، ان کا بھی ہو رہا ہے، اور ان کا زیادہ ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، عوام کو بھی بتا دوں، ان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ایک تو سیز فائر وائلیشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو وہاں پہ کشمیر میں ہندو، مسلم، سکھ سب جو مارے جاتے ہیں، وہ کیا نقصان کم ہے؟ ان کا نقصان بہت ہو رہا ہے. لیکن اس کا حل کوئی جنگ نہیں ہے. اس کا حل بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے، نکالنا ہے، تھرو ٹاکس ہی ہونا ہے. اور ٹاکس کے لیے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا
ابھی نہیں آئے گا, ایٹ لیسٹ ابھی نہیں آئے گا الیکشنز کے لیے. اور اس کے بعد بھی ٹاکس جب اگر اسٹارٹ بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کو منوانا, ہندوؤں کو منوانا ایک بہت ہی بڑا مشکل عمل ہے. وجہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کشمیر ان کے ہاتھ سے جائے. اچھا, ہندو ہونا میرا نہیں خیال کہ اتنا مسئلہ ہے, کیونکہ مسلم ممالک میں ایران کی اچھی دوستی ہے اور بھی بہت سارے مسلم ممالک کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں. تو وہ یہ ویسے ایک اندر ہی اندر ہوتی ہے نا, جو ایک دو نندوں کی آپس میں ہوتی ہے, جو ستیلوں والی جو ہے نا, یہ اس قسم کے اس کے بھی معاملات دو وجوہات ہیں نا فہیم صاحب. وجہ نمبر 1 کشمیر ہے آپ کا. جی ہاں, کشمیر تو بہت بڑا ریزن ہے. ایران کے ساتھ ان کے کوئی اسٹیکس انوالو نہیں ہے, اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. ہاں, ایک ریزن یہ ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو آج تک انڈیا نے کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. وہ تو ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا حصہ ہے. یہ کیسے الگ ہو کے بن گیا؟ اس کو تو پاکستان واپس چاہیے. اکھنڈ بھارت کیا ہے؟ جو اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی پاکستان ہمیں واپس چاہیے. تو پاکستان کے ساتھ تو ان کی ازلی دشمنی ہے, وہ کبھی بھی پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اوکے, تو سردار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا سیاسی سطح پہ کچھ ایسی کوششیں کی جائیں یا کچھ تھوڑی سی اور ذمہ دار؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف جانب سے بڑی بہترین کوششیں بھی ہوئی ہیں. یہ خیر زغالی کے لیے جو بھی کرتارپور سنگھ والا جو راہداری والا جو معاملہ ہوا ہے, مگر اور کیا کوششیں کی جائیں کہ یہ معاملات بہتری کی طرف آ سکتے ہیں؟ سر میں عرض کروں کہ کیونکہ لڑائی کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہے, نہ ان کو نہ ہمیں. اس کو بیلنس کرنے کے لیے جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ قوم گھاس کھائے گی, ایٹم بم ضرور بنائے گی. یہ بنا ہے کیپٹن صاحب کے سامنے. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ کریں کہ انڈیا ہم سے بہتری کرے گا یا ہمارے لیے کہیں کھڑا ہوگا, پاسبل نہیں ہے. اوکے, اب ایشو یہ ہے کہ ہم جتنا اپنے آپ کو سٹرونگ کریں گے تو وہ سلولی وہ کبھی اس وار پہ نہیں آئے گا. ضرور وہ اشارت ضرور کرتا ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ پاکستان آرمی اور پاکستانی عوام کس طرح کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو فوکس کریں. ٹھیک ہے, آپ ایک نیبرز ہیں, پڑوسی تبدیل نہیں ہوتے, اب بہتری چلے, لیکن آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. جیسے ہمارا مطلب جیسے کیپٹن صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم نیوکلیر پاور ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ سی پیک انوالو ہو گیا, جس طرح کا چائنا کا اپنے انٹرسٹ ہو گیا, تو 3 ایٹمی قوتس کے درمیان جو ایک ایشو ہے, کور ایشو ہے, وہ کشمیر کا ایشو ہے. 3 ایٹمی قوتس آپ دیکھیں نا, انڈیا, پاکستان اور چائنا, بھارت, مطلب ہمارا. اب ان بٹوین جو بہترین سلوشن جس کا ہے کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا موقع دے. جیسے یونائٹڈ نیشن میں انڈیا لے کے گیا تھا, ہندوستان لے کے گیا تھا جی کہ یہ ایشو ہے اور اس پہ آپ بیٹھ کے بات کریں. تو اس میں یونائٹڈ نیشن کی بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں کہ وہ اس چیز کو کیوں سلو لے کے چل رہا ہے, کیوں اس کو مطلب ایک نظر آ رہا ہے, اس کو ایک ایشو نظر آ رہا ہے. لیکن وہ ایک یونائٹڈ نیشن سے بہتر ہے کہ 2 کنٹریز بیٹھ کے کشمیریوں کو موقع دیں. وہ کس کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں, تینوں آپشنز ہیں وہاں پہ. ایک خود مختاری کا, ایک ہندوستان کا اور پاکستان کا. جو کشمیری فیصلہ کریں اس کو سالو کرے اور اپنے آپ کو پاکستان مضبوط کرے گا. تو اس فیصلے کو بھی تو نہیں مانتا وہ انڈیا؟ نہیں, مطلب وہ اس فیصلے کو اس لیے نہیں مانتا ہے کہ وہاں کی جو آزادی مانگ رہا ہے تو کشمیر سارا ہندوستان سے آزادی مانگ رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ کشمیریوں نے ہندوستان کے خلاف, دیکھیے سر, جس قوم کو مرنا آ جائے نا, اس سے آزادی زیادہ دیر دور نہیں رہتی. ٹھیک ہے, صحیح بات. اور کشمیری نہتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ دکھائیں وہ پتھروں اور ڈنڈوں سے اور گلینوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. جی ہاں, انڈین آرمی کا بلٹس انہوں نے استعمال کیے. آپ نے ریسنٹلی ساتھ دیکھا ہوگا کہ وہ جیپ کے ساتھ باندھ کے انہوں نے پورا ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ خوف اور جس طرح کی, اور 7 لاکھ آرمی جو ہے کشمیر میں مطلب آپریٹ کر رہی ہے, اور اس کے باوجود مطلب وہ ان سے مطلب کامیابی نہیں ہے ان کو کہ ان کو روک سکے, کیونکہ یہ آزادی کا جذبہ ہے سر. اس کی قربانی, اس کی قیمت شہادت ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں سارے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شہادت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ ایک بڑا اہمیت رکھتا ہے اور بڑا ایک خواب ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کے لیے کہ مجھے شہداء کا ہم تو غازی بھی خوش ہیں, شہید بھی اور زیادہ خوش ہیں. تو اس قوم کو کوئی مطلب ڈرا کے, کو مار کے کوئی ختم نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا سی پیک ہمارا چل رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کرے اس کو خیر خیریت سے کمپلیٹ ہو جائے, آلموسٹ مطلب بہتر ٹریک پہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ آفرز کیے انڈیا کو کہ جی اگر آپ نیگوسیشن کریں, آپ آ کے بیٹھیں, اور ہر دفعہ انڈیا مطلب بیک کیا ہے. انڈیا نے بالکل ایسا. سر ابھی ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے. ہمیں اکثر سننے کو یہ ملتا ہے کہ کوئی تیسری قوت, کچھ ایک ایسی قوت ہے جو چاہتی ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور ان کی اسلحے کی دکان چلتی رہے.
اس بات میں کتنی صداقت ہے اور اس کا ہمارے مہمان کیا جواب دیتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور نیوز کیفے میں پروگرام کے حصے سے ہم بات کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول اور بھارتی فوج کی اشتعال انگیزی کے حوالے سے. اور میرے ساتھ مہمانوں میں سردار ذوالفقار صاحب موجود ہیں اور ہمارے دوسرے مہمان میجر ریٹائرڈ شاہد ابڑو صاحب ہیں. میرے ساتھ وقفے سے پہلے میں نے سردار صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ سیاسی طور پہ اور کیا کیا اس کے حل ہو سکتے ہیں اور کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے سیاسی کوششیں. تو آپ اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ سر اس میں بھی 2-3 آپشنس ہیں ہمارے پاس, 2-3 اینگلس ہیں جس کے تحت ہم کام کر سکتے ہیں اور اس سیز فائر وائلیشنس کو اور کشمیر ڈسپیوٹ کو کچھ قدراً ٹھنڈا کر سکتے ہیں تب تک جب تک کہ اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں نکلتا. ایک تو سب سے بڑا حل اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز میں جو یو این موقع بنا ہوا ہے, جو ملٹری آبزرور گروپ بنا ہوا ہے, اس کے اسکوپ کو ایکسپینڈ کروائیں کسی نہ کسی طریقے سے. آپ انڈیا پہ پریشر کر کے جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کروائیں جس کے تحت ملٹری آبزرورز جو ہیں وہ بڑھائے جائیں اور ملٹری آبزرورز کا رول اور اسکوپ جو ہے وہ بھی وائڈ کیا جائے. اوکے, نمبر 1. نمبر 2, ہم پاکستان واحد نیوکلیر پاور مسلم ملک ہے اور اس کی حیثیت سے پاکستان مسلم دنیا میں ایک پوزیشن رکھتا ہے, ایک حیثیت رکھتا ہے. پاکستان اور کچھ نہ کرے, سمپلی اپنے تمام یونائٹڈ نیشنز کے جو ممبر ممالک ہیں مسلم ممالک, ان کے تحت صرف اور صرف ایک سمپل میجارٹی سپورٹ لے کر چائنا یا جتنے بھی ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں, رشیا ہو گیا, فرانس ہو گیا, کسی سے بھی ویٹو کروا سکتا ہے. پاکستانی مسلم ممالک کی سپورٹ لے کر کسی سے بھی ویٹو کروا کے ایٹ لیسٹ ایک پلیبسائٹ کروا سکتا ہے. پلیبسائٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو کشمیر جو ہے وہ انڈیا میں جائے گا یا پاکستان میں آئے گا یا انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. تیسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے ایگریسو میڈیا پالیسی. دنیا کو دکھایا جائے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اس میں ہم بہت ویک ہیں, لوکل لیول پہ بھی, میڈیا لیول پہ بھی ہم ویک ہیں, کیونکہ اوبویسلی اس میں ہم یعنی اس میں کوئی قصور نہ تو اتنا زیادہ میڈیا کا ہے اور نہ گورنمنٹ کا ہے. ہمارے اپنے ایشوز اتنے ہیں کہ ہر روز ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ سر کھڑا کر دیتا ہے. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم ایگریسو میڈیا پالیسی اڈاپٹ کریں جس میں ہم دنیا کو دکھائیں ایک تو کہ وہاں پہ کیا کیا سیز فائر وائلیشنس ہو رہی ہیں, کیا کیا ہیومن رائٹس کی وائلیشنس ہو رہی ہیں, اور دوسرا انڈیپینڈنٹ اور انڈیجنس ویب سائٹس بنائی جائیں جس کے تحت بھی لوگوں کو دکھایا جائے, دنیا کو دکھایا جائے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. ہر فورم پہ, جو بھی انٹرنیشنل فورم ہوتا ہے, وہاں پہ کشمیر ایشو کو ڈسکس کرنا اور ہائی لائٹ کرنا ایک پکی ہماری پرماننٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے. سر کشمیر کمیٹی ایک پوری بنی ہوئی ہے ہماری جس کو فضل الرحمان صاحب لیڈ کرتے ہیں, یہ بھی آپ دیکھیں فضل الرحمان صاحب لیڈ کرتے رہے, ایک عرصہ انہوں نے خدمت کی ہے, کچھ تو کام کیا ہی ہوگا. سر ایسے چیئرمین کشمیر کمیٹی کے آئے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ کشمیر کا کیپٹل کیا ہے, وہ بھی شاید آپ کے علم میں ہوگا. سر ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب, تجزیہ کار, ہم نے ان کو لائن پہ لیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں فہیم صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کے کرم, بالکل خیریت سے ٹھیک ہیں. سر یہ کل پاکستان نے بھارتی ڈرون گرایا ہے اور کل سال کے پہلے دن ہی ایک خاتون کو ہلاک کیا فائرنگ سے, بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک پاکستانی خاتون ہلاک ہوئی ہیں, شہید ہوئی ہیں اور 9 زخمی ہوئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو کیا ایسی کوششیں کرنی چاہیے کہ اس طرح کے حالات کنٹرول کیے جا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے آپ کا پروگرام بھی, مئی صاحب بھی بڑی اچھی ڈیسیژن میں سمجھتا ہوں کہ سجیشنز انہوں نے اجلاس سے دی ہیں, سرٹلی یہی کچھ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن آپ صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے جو کہ آپ کو نظر آتی ہے کشمیر کے اندر کہ آپ نے اس کو پاور کے ذریعے ختم کرنا ہے. پہلی بات یہ دیکھ لیں. دوسرا ایک یہ ہوا ہے کہ پچھلے چند سالوں کے اندر
جو اوور آل پاکستان نے اپنی پالیسی رکھی ہے، اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند ماہ کے اندر یہ جو نئی حکومت آئی ہے اور اس سے پہلے جو انٹرم گورنمنٹ تھی، تو آپ نے ایک بڑا فرق دیکھا ہوگا پاکستان کی جو اوور آل ایک پرویکٹیو پالیسی یا تھوڑی سی اگریسو جو فارن پالیسی، آپ کے جو فارن آفس ہے اس پہ کہ آپ نے بات چیت شروع کی، اور پھر خاص ہی جب آپ کے وزیر خارجہ نے جن اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جس طریقے سے ہندوستان کو پوری دنیا کے سامنے لے کر آئے کہ دس از واٹ ایگزیکٹلی انڈیا از ڈوئنگ ود ان پاکستان آن دی لائن آف کنٹرول، اور ساتھ ہی اس کے بعد کس طریقے سے وہ پڑوسی ممالک کے اندر جو مداخلت کر رہا ہے، ایون فار دیٹ میٹر جو وہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا تو کچھ بہتری آپ نے اس لحاظ سے دیکھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو نا ایک بہت بہتر واضح اور مدلل پالیسی اس وقت بھی امیڈیٹلی ٹیلر کرنے کی ضرورت ہے کشمیر کے اوپر کہ آپ نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. ایک گائیڈ لائن آپ کو، ایک پالیسی گائیڈ لائن دینی پڑے گی. آپ کے جتنے بھی ہائی کمشنرز ہیں، جتنے آپ کے امبیسڈرز ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، کشمیری وہاں پر موجود ہیں، پوری دنیا میں پاکستانی موجود ہے، آپ سب کو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹلی آپ نے آپ سامنے لے کر آنا ہوگا، ان کو متحرک کرنا ہوگا. ایک تو اس اینگل پہ آپ نے دیکھنا ہے. جو دوسری چیز آتی ہے، آپ صرف یہ دیکھیں کہ مئی کے مہینے کے اندر الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں ہندوستان کے اندر، اگر آپ کو یاد ہو جب پچھلے الیکشن بھی ہندوستان کے اندر ہوئے تھے تو چاہے بی جے پی تھی چاہے وہ کانگریس تھی، دونوں روایتی حریف بھی ہے ایک دوسرے کے، تو انہوں نے صرف پاکستان دشمنی کے ایجنڈے کے اوپر الیکشن لڑکے آئے تھے. اور مودی نے جب سے اس کی حکومت آئی ہے تو منوان اسی پاکستان دشمنی کے اوپر عمل کیا ہے. وہ آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ سے کسی طرح کی کھیلوں کے اندر حصہ نہیں لینا چاہتے، وہ کسی طرح کا اور کوئی ایسا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے اندر نہیں جانا چاہتے جہاں آپ اور ہندوستان آمنے سامنے بیٹھ کے کسی مسئلے کو ڈسکس. اچھا، مگر یہ نواز سرکار جو تھی ان کے ساتھ تو کافی میرا خیال ہے مناسب ان کے تعلقات بھی تھے. کبھی ساڑیاں جو ہے نا گفٹ کے لیے آ جا رہی تھی، کبھی چادریں آ رہی تھی، کچھ اس طرح کے وہ معاملات چلتے رہے ہیں ان کے. جی فہیم، بالکل ایسا ہے. مے بی وہ آپ پرسنل لیول پہ کچھ چیز کہہ سکتے ہیں، لیکن اسٹیٹ لیول پہ آپ اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس پرسنل لیول کے تعلقات نے یہ تو کشمیر کی کاز کو میں بھی اور نقصان پہنچایا، کیونکہ پچھلی حکومت کو جس طریقے سے آواز بلند کرنی چاہیے تھی اور کشمیر کے اوپر پاکستان کا جو موقف پوری دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہیے تھا، وہ پچھلے 5 سال میں نہیں لے کر آئے. اور اس کا بجائے اس کے کوئی کشمیریوں کے کاز کو کوئی مدد پہنچتی، دنیا کو زیادہ بہتر آگاہی ہوتی، وہ ایکچولی ایسا نہیں کر سکے. بلکہ آپ کا 4.25 سال تک تو کوئی فارن منسٹر تھا ہی کوئی نہیں کسی ملک کے اندر. فہیم صاحب، جب کوئی فارن منسٹر نہیں ہوتا، آپ کی کوئی فارن پالیسی نہیں ٹیلر ہو سکتی، اس کی کوئی ٹیم نہیں ہوتی، اس کا کوئی بیانیہ، کوئی نیریٹو سامنے نہیں لے کر آ سکتے. تو آپ یہ دیکھیں نا، کوئی یہی کچھ آپ کو آپ سے کہ سفر کرنا پڑتا ہے، آپ کو پریشانیاں آتی ہیں. مطلب آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑی اور پاکستان کو ہی پوری دنیا نے مورد الزام ٹھہرایا. اور کیوں؟ کیونکہ انڈیا کا یہ نیریٹو تھا، وہ ہر فورم کے اوپر چاہے اس کا کوئی تعلق پاکستان سے ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، they always used to criticize Pakistan, always used to malign and attack پاکستان کی. یہ سارا کچھ پاکستان کر رہا ہے. اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ نئی حکومت آپ کی آئی ہے، وہ they have opened up now ایک لحاظ سے، اور انہوں نے پوری دنیا کو بتانا شروع کیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ 1 جنوری کو ان کا جو کوارڈ ڈرون ہے وہ آپ اس کو گرا لیتے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ نیچرلی وہ ریکانیسنس کر رہا ہے، وہ آپ کی ایک لحاظ سے جاسوسی کر رہا ہے پاکستان اندر آ کے. جی سر تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ سر. پروگرام کا وقت ہمارے بالکل اختتام کی طرف آ گیا. مجھے جاتے جاتے شارٹلی مجھے یہ بتا دیجیے میرے صاحب کہ یہ کیا اس بات میں بھی کوئی صداقت ہے جو کہتے ہیں کہ ایک تیسری قوت ہے باہر کا، جو اسلحہ بیچنے والے جو ممالک ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لڑائی ہوتی رہے اور ان کی دکانداری چلتی رہے؟ اس میں تو میرے خیال سے کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے. یہ بات بہت ساری قوتیں ہیں. تو یہ بات پاکستان کو اور ہندوستان دونوں کو سمجھ آنے کی دونوں کو پتہ بھی ہے. پاکستان اپنے لیول سے اپنے پارٹنرز بنا رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارن پالیسی میں ایک واضح شفٹ آیا ہے پاکستان کی. اس طرح انڈیا تو شروع سے ہی ہے. بالکل صحیح سر. تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک لفظ پلیز لفظ نہیں، جملہ کا وہ پورا. پوری دنیا میں جو آپ ایک کشمیریوں کے، تو اس میں کشمیریوں کو مذاکرات میں شامل کیا جائے اور افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنائے جائیں. یہ ایک میرا مشورہ ہے، سیاسی مشورہ. ٹھیک ہے سر، سب سے بیسٹ ہوگا. تھینک یو سو مچ. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو گفتگو ہوئی اس میں جو پازیٹیو پوائنٹس ہے وہ ہمارے جو حکومتی اور اقتدار میں جو موجود لوگ ہیں وہ ان تک پہنچیں اور وہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ نظر ثانی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ
انڈیا میں الیکشنز کے فوراً بعد حالات جو ہیں وہ ایسے نہ رہیں اور وہ پاکستان کے حق میں جو بھی حکومت آئے پاکستان کے ساتھ پاکستانی حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے اور ان معاملات کو ان لڑائی جھگڑوں کو اور عام شہریوں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ختم ہو. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.